مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ یہ جو الکوہلک خوشبوئیں ہیں نا، الکوہلک، ان سے دماغ خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بیان شروع کر دیں۔ یہ جو آرگینک خوشبوئیں ہیں نا، خس ہو گئی، عود ہو گئی آرگینک، یا گلاب ہو گیا، یہ لگایا کریں، عادت ڈالیں۔ یہ جو آج کل الکوہلک خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ اول نظر میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اس سے دماغ خراب ہوتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ تو ہمیشہ آرگینک چیزوں پہ آیا کرو، اس سے آپ کو سکون ملے گا۔ میرے ساتھ گاڑی میں اگر کسی نے پرفیوم لگایا ہوا ہو نا، اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ گورے نے ہمارے کلچر کو، سوسائٹی کو، کھانے پینے کو، خوراکوں کو برباد ہی کیا ہے۔ بس اس نے سائنسی ترقی بہت کر لی ہے، اس سے ہمیں بہت فائدے ہوئے ہیں، لیکن باقی سب چیزیں اس نے برباد ہی کی ہیں۔ ہماری جو خوراکیں تھیں ان کا بھی بیڑا غرق کیا، ڈبل روٹیوں برگروں پہ ہمیں لگا دیا۔ یہ برگر اور ڈبل روٹی ہمارے تھوڑی تھے، یہ ہمارے باپ دادا کی خوراکیں تھوڑی تھیں۔ یہ ہمارے باپ دادے تو سرید کھاتے تھے، گوشت کے شوربے میں یہ سب چیزیں کھایا کرتے تھے وہ۔ تو انہوں نے کوئی خوشبوئیں جو ہماری اوریجنل تھیں وہ تو یہی تھی، عود ہے، خس ہے، گلاب ہے، یہ خوشبوئیں تھیں ہندوستان میں، عربوں میں آج بھی ہیں۔ ہمیں اس نے لگا دیا پرفیوموں پہ، جن سے ناک میں بھی چڑھتے ہیں، دماغ بھی بھاری ہوتا ہے، طبیعت میں بھی بوجھ آتا ہے، اور اتنی مہنگی، صرف اسٹائل ہیں بوتلوں کے، اس پہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب میں آپ لوگ سے کہتا ہوں نا خوشبو لگا کے کبھی آؤ، تو خوشبو سے پرفیوم نہیں ہوتا، پرفیوم لگا کے نہیں آ جانا کبھی میرے پاس۔ تو ہمیشہ یہ آرگینک چیزیں، گلاب جو ہے نا، گلاب کی جو خوشبو، گلاب کا جو اوریجنل عرق ہے، اب چونکہ سستا ہے تو لوگ اس کو ویلیو نہیں دے رہے، لیکن آپ چند دن لگاؤ یا کمرے میں رکھو تو آپ دیکھو وہ کیسی دماغ کو سکون ملتا ہے اس سے۔ چنبیلی اتنی بہترین خوشبو، یہ چنبیلی کے جو سادہ پھول مل رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی گاڑی میں رکھ دو، آپ اپنی گاڑی میں رکھ دو۔ آپ دیکھو جب گاڑی میں بیٹھو گے ایسا خوشبو آئے گی، آپ کو اتنا سکون ملے گا۔ کمرے میں رکھ دو آپ، چنبیلی کے پھول جو ہے نا، یہ جو بیچ رہے ہوتے ہیں، ان سے لے کے آپ کمرے میں رکھ دو تو اس میں وہ خوشبو سما جاتی ہے۔ تو آرگینک چیزوں پہ رہو۔ یہ جتنی پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں یہ صحت کا بیڑا غرق کر رہی ہیں، یہ دماغ کو سکون اول نظر میں بہت ٹائٹ لگتی ہیں، یہ دماغ کو سکون نہیں دیتی ہے۔ تو میں تو کمرے میں اسپرے بھی نہیں کرتا کبھی۔ یہ جو آ رہے ہیں نا آج کل نئے نئے اسپرے، چنبیلی کا، گلاب کا مار رہے ہوتے ہیں، میں کبھی بھی نہیں کرنے دیتا گھر میں، کیونکہ اس میں بھی الکوہل ہے، اس میں بھی کیمیکل ہے، وہ آپ کے لنگس میں جا رہا ہے، آپ کے پھیپڑوں میں جا رہا ہے۔ تو عرق گلاب مل جائے کہیں سے، چنبیلی مل جائے، اس کا چھڑکاؤ مار دو بھائی۔ بازار کی پیکنگ کی چیزوں پہ کبھی بھی اعتماد مت کرو۔ کوئی چیز بھی کمپنی پیکنگ کی شکل میں دے رہی ہے، بس یہ اتنا کافی ہے اس کے نقصان دہ ہونے کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ اتنا کافی۔ یہ جو چنبیلی کے پھول باہر غریب آدمی لے کے کھڑا ہوتا ہے، یہ پیکنگ کی چیز نہیں ہے، کمپنی کی نہیں ہے، اس نے ادھر سے چوری کر کے توڑے ہوتے ہیں، تو لوگوں نے اجازت دی ہوئی ہوتی ہے اتنی چوری کی، تو وہ آپ خرید لو اس سے۔ وہ میں نے دیکھا صبح صبح وہ پھول توڑ رہے ہوتے ہیں، تو نہ توڑے گا تو شام تک ویسے ہی خراب ہو جائے گا وہ۔ آپ کبھی گزر رہے ہو، رات کی رانی کی خوشبو آتی ہے، کیا دماغ معطر ہو جاتا ہے یار۔ یہ ہے آرگینک۔ تو اپنے آپ کو سیٹ کر لو کس پہ؟ آرگینک چیزوں پہ۔ اور عود کے نام پہ آج کل مذاق بہت بک رہا ہے مارکیٹ میں، عود کے نام پہ آج کل مذاق بک رہا ہے۔ تو لوگ مجھے دیتے ہیں نا گفٹ، یہ اوریجنل عود ہے، حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے اوریجنل نہیں ہے، اس سے بھی دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عجیب سی ایک اسمیل ہوتی ہے اس میں، اول شروع میں بڑی اچھی لگتی ہے وہ، پھر آہستہ آہستہ اس سے بھی آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ اوریجنل عود نہیں مل رہی، اوریجنل عود بہت زیادہ مہنگی ہے، اور اس میں بھی جب تک آپ کا ریلیشن نہ ہو، تعلق نہ ہو، وہ ملتی نہیں ہے۔ دکانوں پہ وہی چیز آپ کو مہنگی کر کے بیچ دے گا، اوریجنل نہیں ہوگی۔ خیر یہ خوشبو کو لے کے میں بیٹھ گیا، بیان شروع کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن کچھ چیزیں خوشبو دیکھو ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، آج خطبہ بھی نہیں پڑھا نا، ایسے ہی شروع ہو گیا، میں خطبہ پڑھ کے اب بات کر لیتا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی دو چیزیں ہی رکھی ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، حضرت انس سے بھی حدیث ہے کہ نبی نے دنیا کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ جائز تھا، حلال تھا۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کا تخت شاہی تھا، سلیمان علیہ السلام کی ایک لگژری لائف تھی، بڑا خاندانی محل تھا ان کا، اور ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تاج ان کا، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن ہمارے نبی کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا کہ آپ کو دنیا کی طرف طبعی ایک رغبت جو تھی نا، وہ بھی نہیں تھی۔ مزاج ہو سکتا ہے کسی کا بھی، تو اللہ نے ہمارے نبی کا مزاج ایسا بنایا کہ آپ کو دنیا کی طرف میلان تھا ہی نہیں۔ اس کی بہترین مثال، ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی اور شادی کس سے ہو رہی ہے؟
40 سالہ بیوہ سے. اس کا مطلب دنیا پرستی تھی ہی نہیں, اور پہلی شادی بھی تاخیر سے ہو رہی ہے, ورنہ عربوں میں تو جلدی نکاح کا رواج تھا. تو دنیا پرستی تھی نہیں, دنیا میں بس بقدر ضرورت پر اکتفا. تو ضرورت بیوہ سے نکاح سے بھی پوری ہو گئی, بس کافی ہے. پھر آپ نے 49 سال کی عمر تک نکاح نہیں کیا. لیکن 2 چیزوں کے بارے میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں, اور حضرت انس سے بھی حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب. یہ چونکہ ہمارے مذہب سے اس حدیث کا تعلق ہے نا, اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نبی نے حضرت عائشہ فرماتی ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے دنیا کی 2 چیزوں کو میری نظر میں محبوب بنا دیا ہے. 2 چیزوں کو, ایک کثرت نکاح, النساء, نکاح کی کثرت. اس سے پتہ چلتا ہے یہ آپ کو پہلے سے اس کی طرف رغبت نہیں تھی, لیکن اللہ نے نبی کی نظر میں اس کو محبوب بنایا. تبھی آپ نے 49 سال کی عمر میں جب اللہ نے اس عمل کو محبوب بنایا تو آپ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی, تو پھر آپ نے کثرت سے نکاح کیے. یہ محبوب کیوں بنایا؟ اس لیے کہ امت آپ کے اس عمل کو نہ لے کہ 25 سال سے لے کر آپ نے 40 سال تک 50 سال تک ایک زوجہ پہ اکتفا کیا. امت اس عمل کو فالو نہ کرے, کیونکہ اگر نبی کی نظر میں اگر وہی مزاج رہتا تو ہم بھی یہی کہتے بھائی کیا ضرورت ہے, بس ایک کرو, اور وہ بھی بقدر ضرورت, بس ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کے اپوزٹ کروایا گیا تاکہ امت بھی کثرت سے نکاح کرے, اور اس سے بیوہ کو, طلاق یافتہ کو, کنواریوں کو ٹھکانہ ملے, نسل بڑھے, سوسائٹی سے برائی اور زنا کا خاتمہ ہو. ہمارے نبی کے بارے میں تو گناہ کا خطرہ نہیں تھا, لیکن صوفی مزاج لوگ اب 4 شادیوں پہ نہیں آتے, تقریریں کر کر کے تھک جاؤ. اگر نبی نے بھی ایک رکھی ہوتی تو ان کو کون سمجھاتا؟ یہ تو کہتے یہ تو دنیا پرستی ہے, ہمارے نبی نے, بھائی ہم کہتے ہیں نبی کو تو کوئی برائی کا خطرہ ہی نہیں تھا, لیکن صوفی لوگ مان لیتے, اب نہیں مان رہے تو اس وقت کہاں مانتے؟ تو اللہ نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا. اللہ نے نبی سے زیادہ شادیاں کروا دی کہ اب مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ بات سمجھانے میں ٹینشن نہیں ہوگی. اب کوئی بھی صوفی نبی کا محبت, نبی کا عاشق آئے گا اور کہے گا کہ نہیں 2 شادیاں نہیں, ایکچولی اس سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے, اس سے ایکچولی یہ ہوتا ہے. ابے تو نبی سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کیا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال میں کی ہیں, جب نکاح کی حاجت عام طور پہ نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب جب حاجت نہیں ہو تو یہ کام ہے. اور آج کے لونڈے لپاڑوں کو تو بہت زیادہ حاجت ہے, یہ تو گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو آج کل لونڈے لپاڑے گھوم رہے ہیں نا, ان کو تو گناہ کا خطرہ ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی برائی کا خطرہ تھا اور نہ دنیا کی طرف میلان تھا, پھر بھی آپ نے کی ہیں. یہ بتانے کے لیے یہ تو کرنے کا کام ہے بھائی. اس میں طبیعت مائل نہ بھی ہو تو بھی کرنے کا, یہی تو سننے آتے ہو آپ لوگ اتوار کو. اچھا خیر, ابھی بیان شروع کرنے والا ہوں میں. اور دوسری چیز جو دنیا کی 2 چیزیں نبی نے کثرت سے رکھی ہیں, دوسری چیز تھی خوشبو. حبب الی النساء والطیب, خوشبو. اتنا زیادہ نبی نے خوشبو کا استعمال کیا ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں نبی کے گھر سے نکلنے کا علم ہمیں خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا. ہم نے اپنے اکابر میں اور مشائخ میں بھی یہی دیکھا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب آتے تھے نا, اول تو خوشبو ان کے کپڑوں پہ, جسم پہ لگی ہوتی تھی, گھر کے اندر خوشبو کی دھونی ہر وقت. اور جب آتے تھے تو پہلے مصلے پہ خوشبو کا اسپرے ہوتا تھا, وہ یہ والے نہیں جو آج کل مل رہے ہیں. تو اچھی خوشبو. اور دفتر میں بھی یہ ہے نا, حضرت کو جانتے ہیں پہلے سے ماشاء اللہ, پرانے بیٹھے ہوئے ہیں, یا تصدیق کریں گے نا کہ نہیں کریں گے؟ تو ہم نے اہل اللہ میں بھی یہ چیز دیکھی ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے, تو اچھا مسلمان خوشبو اس لیے نہیں لگاتا تاکہ بدبو کو چھپایا جا سکے. کچھ لوگ خوشبو لگاتے ہیں نہانے سے بچنے کے لیے. ہفتوں نہائیں گے نہیں, بدبو آ رہی ہے تو بجائے جا کے نہا لے یار تو, نہیں خوشبو لگا کے دفتر چلے جائیں گے وہ, کہ بغلوں سے بو آ رہی ہے, کس پرے ادھر مارو, ادھر سے بغل سے بو آ رہی ہے, کس پرے یہ مارو. یہ نہیں ہے بھائی, اس کو صاف کرو, دھو, ٹھیک ہے نا, صابن سے نہاؤ, بلکہ سروس کرواؤ جا کے, اتنے میلے ہو چکے ہو تم, اس کے بعد جا کے خوشبو کا استعمال ہے. تو اب ان خوشبوؤں کا بیڑا غرق ہم نے یہ کر دیا. یہ آ رہے ہیں جو آج کل عجیب سے الکوہل دماغ میں چڑھ رہے ہوتے ہیں, اور گاڑی میں کوئی لگا دے سر بھاری ہو جاتا ہے انسان کا, کیا لگا دیا یار. تو اس لیے خوشبو یہ جو میں لگاتا ہوں نا, یہ خاص کبھی لگاؤ اپنے خرچے پہ, مزہ نہ آئے پیسے واپس, اوریجنل ہونی چاہیے. اسی طرح عنبر ہے, اوریجنل ہو, اور گلاب ہے, اوریجنل ہو. گلاب کی خوشبو آپ کیا سمجھتے ہو کہ ایسے بنتی ہے؟ بہت سارے گلابوں کو جمع کر کے اتنے سے چند قطرے نکلتے ہیں, لیکن اتنی زبردست ہوتی ہے وہ خوشبو. اچھا
انسان کے نیچ ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے جب آپ اس کو آرگینک خوشبو دکھاؤ گے نا، بولے یہ کیا ہے بدبو، اس کو دور کرو. یہ اس کی علامت ہے. خاندانی لحاظ سے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، اس پہ زیادہ نہیں میں بات کرتا. خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشبوئیں استعمال کی ہیں، مشک تو آج کل ملتی نہیں ہے کہیں سے خالص، مشک مل جائے یا یہ سب چیزیں ہیں، یہ استعمال کرنی چاہیے. آسان حل یہ کہ یہ چمبیلی لے لو، یعنی بازار میں چمبیلی کے پھول مل رہی ہے، آپ گاڑی میں لگا دو، لٹکا دو، دیکھو تھوڑی دیر میں کیسی گھر میں لا کے ڈال دو یہ. لیکن اس کے لیے گھر والی کا سلیقے والا ہونا بہت ضروری ہے کہ گھر کا وہ ہر وقت صاف ستھرا رکھے. پھر اور آخری بات کر کے بس ٹاپک کی طرف آتا ہوں. سب سے جو مزیدار خوشبو ہے نا جو گھروں میں جس کی دھونی دی جاتی ہے وہ ہے عود کی لکڑی. آپ سعودی عرب جاؤ، مسقط جاؤ، ایسا عربوں کے گھروں میں جا کے سکون ملتا ہے، ہر وقت ان کے ہاں یہ لکڑی جلتی رہتی ہے، اتنا دماغ معطر ہو جاتا ہے اس سے. تو اس کا بھی گھر میں رواج ڈالو. یہ عود کی جو لکڑی ہے نا، اس کو کوئلے پہ جلا دیا یا کوئی مشینیں بھی آ رہی ہیں آج کل، اس سے اور بہت معطر ہو، اس سے بہت سکون ملتا ہے. خوشبو انسان کی کھوپڑی کو سیٹ کرنے میں، ٹینشن دور کرنے میں خوشبو کا بہت زیادہ دخل ہے. ہمارے نبی نے جب کثرت سے خوشبو استعمال کی تو کوئی تو وجہ ہوگی نا اس میں. باقی چیزیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی نہیں رکھی. آپ کا گھر انتہائی سادہ، اتنا چھوٹا گھر کہ پاؤں پھیلائیں تو سیدہ عائشہ کو، یعنی سجدہ کریں تو سیدہ عائشہ کو پاؤں سکیڑنے پڑیں، اور کھانا ایک ٹائم کھایا جا رہا ہے، ایک ٹائم ناغا ہو رہا ہے. وہ ایک ٹائم بھی کیا، جو کی روٹی جو آج ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتی. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، سارا پیسہ کھانے پینے پہ پھوڑ رہے ہیں ہم لوگ. تو کھاؤ، میرا جو بیان ہے نا اچھا کھاؤ، اس کا مطلب کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، اس کوانٹٹی نہیں، کوالٹی کھانے کی اچھی ہونی چاہیے. خیر، ہم نے سورہ معارج شروع کی ہوئی تھی، آج میرا ارادہ ہے سورہ معارج کو میں کمپلیٹ کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم ساہون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین. آج مجھے یہ کمپلیٹ کروا کے چھوڑو، آپ لوگ بہت ہو گئے، ایک سال سے بھی زیادہ ہو گیا، میں یہ سورت سے 2 آیتوں سے آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا. بے شک ترجمہ کر کے کمپلیٹ کر دوں، پھر ہم نے اگلی سورت شروع کرنی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے وہ جلد باز ہوتے ہیں، ٹینشن میں بھی جلدی جاتے ہیں، کوئی نعمت ملتی ہے تو اترانے لگتے ہیں، نارمل نہیں ہوتے، وہ ایب نارمل ہوتے ہیں. تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے قرآن نے بیان کیا نماز. الا المصلین، نماز میں کیا کرنا ہے؟ پابندی. الذین هم علی صلاتهم دائمون، نماز کی پابندی، اس پر میں بیان کر چکا ہوں. اگلا جملہ کیا ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون، ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کافر میں یہ 2 چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. نمبر 1، کافر نماز تو گئی اس سے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اب آپ انگریزوں کا دیکھو، اللہ سے ان کا ریلیشن کتنا ہے، اوہ مائی گاڈ، کوئی ٹینشن والا کام ہوا، اوہ مائی گاڈ. ہندوؤں کا اپنے بھگوان سے ریلیشن کیا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ جائیں گے اور کوئی مٹھائی بٹھائی رکھ کے آ جائیں گے بس. تو یہ کیا ریلیشن ہوا بھائی؟ جب آپ کسی کو مانتے ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے انگریز بھی باپ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کیسے مانتے ہیں؟ سال میں 1 دن فادر ڈے. ابے یہ کیا ہو گیا یار، بیوی کو روزانہ ٹائم دے رہے ہو، گرل فرینڈ کو روزانہ ٹائم دے رہے ہو، اور باپ کو سال میں 1 دن. تو اس نہ ماننے سے نہ ماننا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں یار، سمجھ میں آپ لوگوں کے. تو انگریز کو ہم یہ کہتے ہیں اس تکلف کی ضرورت کیا ہے یار؟ پورے سال باپ کو نہیں پوچھا، اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوا ہے اس کو، تو 1 دن فادر ڈے منانے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسی طرح ماں کا بھی 1 دن مدر ڈے ہوتا ہے. بھائی گرل فرینڈ سے تو روزانہ. میں جب وہاں امریکہ یا کینیڈا میں تھا تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہ گورا ہے، یہاں بہت زبردست فیملی سسٹم چل رہا ہے ان کا. اس گورے نے اپنے بیٹے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ مغرب کے بعد تجھے گرل فرینڈ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، مغرب کے بعد میں تجھے گھر میں دیکھوں. یہ بہت ہی جو فیملی جن کی مضبوط ہے نا، خاندانی، جن کا گوروں میں بھی بعض فیملیاں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، ان کا بھی سسٹم چلا ہوا آ رہا ہے، سسٹم نہیں سسٹم چلا ہوا آ رہا ہے ان کا. تو بھائی گرل فرینڈ کیوں، بیوی کیوں نہیں ہے، بیوی کیوں نہیں ہے؟ لیکن بہرحال یہ بھی ایک نیک انگریز ان کے لحاظ سے بہت نیک. تو گرل فرینڈ سے روز مل رہے ہیں. اچھا یہ بھی 18 سال سے کم عمر لونڈا ہے، سوری بچہ ہے جس کو گرل فرینڈ، ورنہ 18 سال کے بعد ہوگا نا تو پھر ابا نہیں کہے گا کہ تو رات کو جلدی گھر میں آیا کر، وہ کہے گا فادر، وہ کیڑا فادر، کیڑا باپ، کون کس کا باپ، میں تیرا باپ ہوں. تو یہ الٹا ہو جاتا ہے. 18 سال ہوتے ہی کیا ہو جاتا ہے ایک دم سے سسٹم ان کا
یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارا الیکشن میں جیت رہا ہوتا ہے ایک دم پھونکوں والی سرکار سسٹم سے کیا ہوتا ہے, ہارے ہوئے جیتتے لگتے ہیں, جیتے ہوئے ہارے لگتے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی, میں جلدی بات کو سمیٹوں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہیں, ہاں اب میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کا گاڈ سے تعلق کتنا ہے, او مائی گاڈ, ہندو کا گاڈ سے تعلق کتنا ہے, مندر چلے گئے ایک آدھ دفعہ, جو ان کے شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, جو پھر بھی شرک کر کے بھی بہت کم تعلق ہے. تو یہ اسلام ہے میرے بھائی جو خدا سے ریلیشن کو زندہ رکھتا ہے, جو بتاتا ہے کہ خدا سے ریلیشن ہوتا کیا ہے. آپ نے اپنی مرضی سے نہیں سونا صبح, آپ نے یعنی اپنی مرضی سے اٹھنا نہیں ہے, آپ نے اٹھنا کس کی مرضی سے ہے. ہم پاگل ہیں جو صبح صبح اٹھ جاتے ہیں 4:45 بجے فجر پڑھنے کے لیے. مجھے ایک بات بتاؤ, فجر نہ پڑھنی ہوتی تو کوئی اٹھتا 4:45 بجے؟ میں تو نہیں اٹھتا بھائی, سیدھی سی بات ہے. ہمارے تو ایسے انگڑائیاں لے رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ رات کو نیند دیر سے ہوئی ہے, ویسے ہی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے قبر سے مردہ اکھاڑا جا رہا ہے. اٹھتے ہیں بھائی کہ کیا کر رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے بھائی نماز پڑھنی ہے, سفر ہو حضر ہو پڑھنی ہے بھائی نماز. جو نمازی آدمی ہے وہ تو پڑھے گا. بچوں کو بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں, بچے بھی ایسے انگڑائیاں لے رہے ہوتے ہیں نا, اٹھ ہی نہیں رہے ہوتے. یہ ایک صرف فجر ہی کی نماز جو اسلام نے دی ہے, وہ قربانی بھی خدا کے لیے دینا, مسلمانوں کے سوا کسی کے میں یہ طاقت نہیں ہے. مسلمان دیتے ہیں قربانی, نیند قربان کرتے ہیں اپنی اللہ کے لیے. اور یہ بھی نہیں کہ منہ اٹھا کے آ جائے فجر پڑھنے کے لیے, اتنی بڑی قربانی دی جاتی ہے بھائی. اٹھ کے پہلے وضو کرو, سردیوں میں وضو کرنا کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے, غسل کرنا کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. غسل اگر فرض ہے غسل کرنا ہے, ورنہ وضو کرنا ہے. تو یہ قربانی فجر میں, پھر ظہر میں, پھر 2 دن 3 دن کی نہیں ہے, جب سے بالغ ہوئے موت تک کرتے چلے جانا ہے. یہ اٹ از کالڈ ریلیشن. اگر مسلمان خدا کو مانتا ہے تو اللہ سے ریلیشن کے لیے اس کا عمل بتاتا ہے کہ میں پریکٹیکلی خدا کو مانتا ہوں, ہوائی باتیں نہیں کرتا میں. باقی لوگ خدا کو مانتے ہیں جیسے, اچھا ہم باپ کو مانتے ہیں تو بھی ایسا ہی ہے, ماں کو مانتے ہیں تو بھی ایسا ہی ہے. جو مسلمان ہے اس کو سب سے زیادہ فکر کس کی ہوتی ہے؟ اپنے والدین کی. ان کے صحت کا خیال کرنا, ان کو آرام دہ کمرہ دینا, ان کے غم کو اپنا غم سمجھنا, ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا. ساری رسپانسبلٹی کس کی ہے بھائی؟ اولاد کی ہے. یہ تھوڑی کہ ایک فادر ڈے اور ایک دن کا مدر ڈے ہو گیا, نا نا نا. اور ہمیں تو پتا ہے بھائی کہ نبی نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کر لیا. کیا مطلب؟ اتنا بہترین آپشن تھا جنت کمانے کا, اللہ سے گناہوں کو معاف کروانے کا, کہ ان بوڑھوں کی خدمت کر کے اپنے سارے گناہ معاف کروا لیتا اللہ سے. تو نے اس کمبخت اتنا بڑا آپشن چھوڑ دیا. تو نبی نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت. تو مسلمان کا ماں باپ سے ریلیشن بھی کیا ہوتا ہے؟ بولو, بولتے کیوں نہیں؟ مضبوط. بیوی سے ریلیشن بھی مضبوط. گورے کا بیوی سے کیا ریلیشن ہے؟ کافر کا. وہ اپنی چائے اپنے پیسوں سے, آپ اپنی چائے اپنے پیسوں سے. دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں بس. بچے ایک آدھ بس. یہ ریلیشن ہے. اس سے زیادہ تو جمشید سے ریلیشن ہوگا بھائی ہمارا, غفار صاحب سے. کیا خیال ہے؟ اتنا تو, اس سے زیادہ تو دوستوں سے ریلیشن ہوتا ہے ہمارا. روزانہ ان کو نہاریاں کھلا رہے ہیں, برگر کھلا رہے ہیں, بقرعید پہ تکے بنا کے کھلا رہے ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کافر کا جو ظاہری چہرہ ہے بہت خوبصورت ہے, ڈیپ میں جاؤ گے تو انسانیت نہیں ہے, نہ خالق کے حقوق ہیں نہ مخلوق کے حقوق ہیں, صرف ایک اسٹیٹ اور ریاست کے حقوق وہ ادا کرتے ہیں, ٹیکس ٹائم پہ دے دیں گے بس, باقی کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں ان کے جھگڑے کم ہوتے ہیں. جب ریلیشن ہی نہیں ہوگی تو جھگڑے کہاں سے ہوں گے؟ جھگڑے تو ریلیشن پہ ہوتے ہیں. جب آپ کا کوئی لینا دینا نہیں تو میں کس بات کا جھگڑا کروں گا؟ ابے جب شوہر کے ذمہ بیوی کا نان نفقہ ہی نہیں ہے تو وہ انڈوں پہ جھگڑے گی, دہی پہ جھگڑے گی نہیں. پھر بھی جھگڑے ہوتے ہیں. کمال کی بات یہ ہے ایک دوسرے کے کوئی حقوق نہیں ہے, پھر بھی ڈیورس ریشو بہت ہے دبا کے. یار ہمارے یہاں ڈیورس ہو تو سمجھ میں آتا ہے بھائی کہ اتنے حقوق ہیں ایک دوسرے کے, تھوڑی سی بھی کوتاہی ہوئی تو ڈیورس. ان کے تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے, پھر بھی طلاقیں. اور ہمارے یہاں حقوق کی ایک طویل فہرست ہے, پھر بھی طلاق کا ریشو کم ہے, برداشت کا ریشو زیادہ ہے. کبھی عورت شوہر کو برداشت کر لیتی ہے کہ چلو یار گزارا کرو, شوہر کبھی بیوی کو برداشت کر لیتا ہے, گزارا چلاؤ. تو اس لیے میرے بھائی قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اللہ سے ریلیشن بنائے بغیر انسان کے بچے, بولو,
نہیں بن سکتے. تو ریلیشن میں سب سے پہلی چیز ہے نماز. پوری زندگی پڑھنی ہے اور نماز ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ. یا نماز پہ ایک بات آپ کو میں بتا دوں, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ بات میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا 10 سال 15 سال, یہ نماز قوت ارادی سے نہیں ہوتی. کسی انسان کی قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ کنٹینیوسلی 20 30 40 سال تک ایک کام کرتا رہے, فجر میں فجر, ظہر میں ظہر. فرمایا چند دن قوت ارادی ہوتی ہے, اس کے بعد عادت پڑتی ہے, یوز ٹو ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ چند دن تو ارادہ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد عادت کروا رہی ہوتی ہے کام. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نماز پڑھنے کی جن کو عادت نہیں ہے نا, تو وہ اپنی قوت ارادی چند دن کے لیے مضبوط کریں. ہمیشہ کے لیے ویل پاور نہیں چاہیے آپ کو, قوت ارادی نہیں چاہیے اور قوت فیصلہ نہیں چاہیے, بلکہ عادت پڑ جائے گی, پھر چھوڑنا عذاب بن جائے گا, پھر چھوڑی نہیں جائے گی. تو عادت ڈالو نماز پڑھنے, 40 دن پڑھ لو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمت کر کے, اس کے بعد کیا ہو جاؤ گے, پھر عادت پڑ جائے گی. بے نمازی آدمی سے آپ نماز چھڑوا کے دکھا دو, آپ اس کو 1 کروڑ روپے دو نا کہ یار آج فجر چھوڑ دے, آنکھ نہ کھلے فجر چھوٹ جائے گی اس کی, آنکھ ہی نہیں کھلی وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں. آپ اس کو 1 کروڑ روپے بھی دو نا کہ آج فجر چھوڑ دے یا ظہر چھوڑ دے, وہ کہے گا 10 کروڑ دے دے میں نہیں چھوڑ سکتا, 10 کروڑ دے دے میں نہیں چھوڑ سکتا. تو اس لیے نیکی کی عادت ڈالنی پڑتی ہے. عادت زیادہ اہم ہے اسلام میں, تو عادت ڈالو اس کی. تو اسی طرح کوئی بھی برائی جب آپ 2-4 دفعہ بچتے ہو تو بچنے کی عادت پڑ جاتی ہے. جن کو زنا کا موقع ملا زندگی میں 2 3 4 دفعہ اور بچ گئے, اب عادت پڑ گئی, اب زنا ان سے نہیں ہوگا. اب ان کو لگے گا یار یہ ہم نے کیا ہی نہیں کیا, اپنے آپ کو بچایا, تو اب ہم کیوں اس گند میں منہ مارے ہم. وہ عادت پڑ جائے. اس طرح شادیوں کی بھی اللہ معاف فرمائے عادت پڑ جاتی ہے. جب میری 3 شادیاں تھیں نا, تو وہ تو ہر سال میں ایک ٹک ٹک کر کے 3 ہو گئی, چوتھی میں بہت ٹائم لگا. تو میں دوستوں سے کہتا تھا بہت دنوں سے میری شادی نہیں ہوئی ہے, عجیب سا فیل ہو رہا ہے مجھے. وہ کہتے تھے کیا مطلب؟ میں کہتا یار اتنے ٹائم میں ہو جاتی تھی میری, بہت ٹائم ہو گیا. تو کہہ رہے یہ 3 کیا ہے؟ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن عادت پڑ گئی ہے شادی کرنے کی, تو بہت دنوں سے نہیں ہوئی اس لیے میری جلدی سے کرا دو. پھر ہو گئی, اللہ کا شکر ہے, اب تو اللہ نے پابند کیا, اب تھوڑی کر سکتے ہیں. تو اب نہیں کرنے کی عادت ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ اب چوتھی کے بعد تو آپشن ہی ختم ہے. تو شروع میں تو بہت ڈپریشن میں جاتا تھا کہ دوبارہ شادی, پھر سوچتا تھا اللہ نے ناجائز کیا ہوا ہے, اب اللہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو آہستہ آہستہ اب میں یوز ٹو ہو گیا, اب نہیں ہونے کی آہستہ آہستہ, یعنی ماحول میں آدھی. ورنہ میں رشتے ہی لینے جا رہا ہوتا تھا, کبھی ادھر گیا ہوں کبھی, تو اب جب کئی سے رشتے ہی نہیں لینے جا رہے آپ, تو ایک عجیب سی ڈپریشن سی ہوتی تھی یار یہ کیا ہو گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے چونکہ اللہ کے قانون کے ہم پابند ہیں بھائی, اللہ نے کہا آپ 4 کے بعد نہیں کر سکتے, اب ہم نے کہا بھائی ختم قصہ. تو اب آہستہ آہستہ مجھے عادت پڑ رہی ہے نہیں کرنے کی. تو عادت بڑی چیز ہے, اب مجھے نہیں کرنے کی تقریباً عادت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تھوڑے دنوں میں وہ وسوسے بھی بالکل نکل جائیں گے. تو خیر یہ مذاق تھا, اس کو حقیقت نہ لیں, ہے تو حقیقت لیکن اس کو مذاق کے طور پہ لیں آپ لوگ. تو اب کیا ہے نماز میں, کیا ہے بھائی, قوت ارادی موت تک آپ سے نماز نہیں پڑھوا سکتی. اتنا انسان ارادے کا پکا نہیں ہوتا کہ کنٹینیوسلی کئی سالوں تک ایک کام کرتا رہے. وہ جیلوں میں جو لوگ چلے جاتے ہیں 2-4 دن ڈپریشن ہوتی ہے, بہت سخت عذاب میں ہوتے ہیں, اگر وہ صبر کر لیتے ہیں 1 مہینے 2 مہینے, تو جو جیل کے سے چھوٹ کے آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جنہوں نے صبر نہیں کیا نا وہ پاگل ہو گئے, اور جنہوں نے صبر کیا اپنے آپ کو بزی کر لیا ورزش میں ان چیزوں میں, تو ان کو پھر اندر رہنے کی عادت پڑ گئی, وہ پاگل نہیں ہوتے پھر. تو اس سے پتا چلتا ہے یار جب جیل کی زندگی کی عادت پڑ سکتی ہے تو نماز تو اس سے بہت ہلکی چیز ہے بھائی. اصل کام یہ ہے کہ چند دن کنٹینیوسلی اپنے دل پہ زور دے کے اپنی خواہش پہ کنٹرول کر کے ایک کام کر لو, تو آپ کو عادت پڑ جائے گی. جن لوگوں کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, بد نظری کی عادت ہے, وہ بھی چند دن نہ کریں, وہ سخت تکلیف ہوگی, لیکن یہ گارنٹی سے کہہ دوں یہ ہمیشہ کے لیے تکلیف نہیں ہوتی. چند دن ایک بھونچال آئے گا, نہیں کرنا بھائی, گناہ نہیں کرنا ہے. آہستہ 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 آپ کو اس سے بچنے کی عادت ہو جائے گی. تو کام کرنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے, کام نہیں کرنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے. یہ لوگ جو چرس پیتے ہیں, ہیروئن پیتے ہیں, نہیں پیے, چند دن تکلیف ہوگی, اس کے بعد تکلیف ہونا ختم. کیوں ختم؟ اس لیے کہ اب وہ کام نہیں کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اللہ سے ریلیشن مضبوط ہوتا ہے, تو مضبوط کرو. اور وہ ریلیشن کیسے مضبوط ہوگا؟ نماز کے ذریعے. دوسری چیز اپنی شرمگاہ کی حفاظت. یہ چیز بھی آپ کو کافروں میں نہیں ملے گی.
آپ نے دیکھے ہندو بھگوان کی خاطر برائی سے بچ جائیں, نظر کی حفاظت کریں, زنا سے بچ جائیں, شاید کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ہو. انگریزوں میں تو جو عیسائی ہیں, یہ پورا امریکہ یورپ تو کرسچینٹی ہے نا, یہ تو کرسچن ہے, اپنے آپ کو منہ سے بولتے بھی ہم کرسچن ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے, لیکن کیا بچتے ہیں؟ نہیں بھائی. تو اللہ سے ریلیشن کے بغیر آدمی زنا سے بچ نہیں سکتا ہے. وہی بچے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ایسی پاورفل موٹیویشن اب تک ایجاد ہی نہیں ہوئی ہے جو مرد کو زنا سے روک دے. کوئی موٹیویشن ایسی ہے ہی نہیں, کیونکہ زنا بہت زیادہ انسان پہ اس کا غلبہ ہوتا ہے, اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کیسے روکے گا کوئی ڈاکٹر آپ کو؟ کیسے روکے گا؟ اس سے صحت خراب ہوگی, اس طرح روکے گا آپ کو. وہ کہے گا اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا, تو اگلا کہے گا میرے کرنے سے کیا نظام تباہ ہوگا, تو پوری دنیا جب زنا چھوڑے گی تو نظام بحال ہوگا نا, میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے. وہ آپ کو کہیں گے اس سے ایڈز پھیلتا ہے, تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم ایڈز کی جو بچنے کی تدابیر اختیار کر لیں گے. کوئی آپ سے کہے گا کہ جی آپ کا پیسہ اس سے برباد ہو جائے گا, تو آدمی کہے گا ایک دفعہ کر لیتا ہوں, جب برباد ہونے لگے گا تو نہیں کروں گا. ہر چیز کا شیطان جواب آپ کو دے دے گا. اس کے لیے سوائے اللہ سے ریلیشن کے کہ آپ کو کس کا خوف ہو؟ اللہ کا. وہ آگ میں ڈالے گا اگر میں نے زنا کیا, وہ آگ میں ڈالے گا, وہ برباد کر دے گا زندگی میری. زانی کو آخرت میں سزا بعد میں ملتی ہے, دنیا میں سزا پہلے. دنیا کی سزا پتہ ہے کیا زانی کی؟ اس کی فیملی لائف کی ایسی کی تیسی. اس کے دل میں بیوی کی محبت نہیں بلکہ بیوی بوجھ لگتی ہے اس کو. آپ سوچو جس کو اپنی بیوی بوجھ لگنا شروع ہو جائے اس کو گھر میں کیا مزہ آئے گا. شادی شدہ آدمی سفر میں جاتا ہے, گھر میں بھاگنے کی اس کو جلدی ہوتی ہے, اس سے میاں بیوی کا ریلیشن بنتا ہے, پھر اولاد کا ماں باپ سے ریلیشن بنتا ہے, تو اس کے ایک جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا پریوار ہوتا ہے, خاندان ہوتا ہے. بعض الفاظ ہندی کے بڑے اچھے ہیں, وہ پریوار کا لفظ نا بڑا ایک اٹریکٹیو سا لفظ لگتا ہے, اس لیے میں بار بار پریوار لے کر آتا ہوں. تو ایک پورا آپ کا کیا ہوتا ہے؟ ایک خاندان آباد ہوتا ہے. عورت کو شوہر پہ اعتماد ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو شوہر 2 نمبر ہوتے ہیں یہ بالآخر پکڑے جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ پکڑے نہ جائیں, یہ کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ریلیشن ہے, اور پھر عورت کے دل میں شوہر کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی قدر کرنا چھوڑتی ہے, ٹائم پاس کرتی ہے, اور بعض دفعہ خود بھی وہ بد کردار بن جاتی ہے. وہ کہتی ہے جب تمہارے تعلقات ہو سکتے تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے. تو اب کیا ایسا رشتہ تو گیا تیل لینے, رشتہ کہاں گیا؟ بولو تیل لینے. تو جب رشتہ تیل لینے گیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ زانی جو زنا کر کے جو تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے وہ تو حاصل ہوتی ہے, لیکن جو ایک کنٹینیوسلی ایک خوشی انسان کو گھر میں بیوی بچوں کی محبت سے, اور پھر وہ بڑھاپے میں دادا دادی نانا نانی, یہ ساری جو ایک مستقل خوشی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم. بالکل نشے کی مثال ہے کہ چرس پینے کا مزہ 10-15 منٹ کا, مجھے ٹوٹل کیلکولیشن معلوم نہیں کیونکہ میں کچھ چرسی الحمدللہ ہوں نہیں, آئندہ کسی چرسی سے پوچھوں گا. کل میں نے 3 جہاز دیکھے کل میں نیو کراچی سے آ رہا تھا, بہت عرصے کے بعد مجھے جہاز نظر آیا. 3 جہاز, میں نیو کراچی سے آ رہا تھا تو ڈھاڑیوں کے اندر 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو جہاز کہتے ہیں نا ہم لوگ, یہ ہوا میں ہوتے ہیں. اچھا وہ چرسی نہیں تھے, کیونکہ جو ان کی حالت ہوئی ہوئی تھی نا اس سے لگ رہا تھا یہ چرس تو چھوٹا نشہ ہے, یہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. تو میں نے گاڑی تھوڑی سلو کر لی, میں نے کہا جھانک کے دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں. تو اچھا زیادہ قریب ہم نے دیکھا ٹیکا ہے ایک کے ہاتھ میں, انجیکشن, تو ایک دوسرے کو انجیکشن لگا رہے ہیں. اللہ کی پناہ یار, جو ان کا منہ بالکل ایسا جیسے ڈیزل, ایسے کالے ہوئے, کپڑے پھٹے ہوئے, برباد زندگی, ان کی زندگی برباد. میں نے سوچا تھوڑا ولاگ بناؤں, پھر میں نے کہا اچھا نہیں ہے یار یہ بیچاروں کو ولاگ بنائے ہم تو. لیکن وہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے مر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے انجیکشن, کون دے کر گیا ان کو انجیکشن؟ کوئی تو دے کر گیا ہوگا, تو پیسہ بھی برباد. اب ان کو تو مزہ آ رہا ہے نا, لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہمیشہ کا مزہ ہے؟ تھوڑی دیر کا مزہ ہے, اس کے بعد عذاب اور ٹینشن. یہ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں ہیروئن چی. تو میرے بھائی زنا کا بھی ایسے ہی ہے, تھوڑی دیر کا مزہ ہے, لیکن جو نیچرل مزہ تھا, آپ کا گھر بار آباد ہو, محبتیں ہوں, میاں بیوی کا ریلیشن, عورت کو شوہر پہ اعتماد, شوہر کو بیوی پہ اعتماد, یہ لبرل لوگوں میں یہ سب اعتماد کی ایسی کی تیسی. میں تو ایسے حالات جانتا ہوں جو سیکولر لبرل, نام نہاد لبرل ہے نا, جو بڑے پراؤڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ ہم ملاؤں کو نہیں مانتے, یہ ملاؤں کے ایسے ان کے حالات ہوتے ہیں. بڑی لبرل سی ایک انٹی سے شادی کر لی, کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا, چپ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پرسوں میں بیگم کے, کہ یہ جو
کہہ کے جا رہی ہے کہ میں طارق روڈ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں, تو لوکیشن سے ہم ٹریس کریں گے کہ یہ جا بھی وہاں رہی ہے. یار جب بیوی پہ یہ شک پیدا ہونا شروع ہو جائے تو لائف تو گئی نا, ختم نا. بیوی پہ یہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم جب برے ہیں, ہم ادھر ادھر پتہ نہیں کام مکالا کرتے ہیں, تو ہماری بیوی بھی ہو سکتا ہے کر رہی ہو. تو یار یہ کوئی زندگی ہے؟ سوچو. ہے عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ جمشید کا نمبر ہی ہے یا جمشیدہ ہے یہ, اور مرد کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ سلطانہ ہے یا اصل میں اوریجنل سلطان نہ ہو گئی ہیں. تو یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو تھوڑی ریلیشن بولتے ہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ تم شادی نہ کرتے یار. ایسے شکوک ایک دوسرے پہ, شوہر باہر ملک چلا جاتا ہے, وہ بیوی پہ شک کر رہا ہوتا ہے میں یہاں ہوں پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے وہاں, عورت کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ وہ وہاں پتہ نہیں کیا غل غباڑے کر رہا ہے. یہ ہے مذہب سے بغاوت کا بولو نتیجہ. یہ اللہ دنیا میں زانی کو عذاب دیتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کی لذت, اچھا وہ تھوڑی دیر کی لذت بھی پہلی دفعہ میں اس کو لگے گی, اس کے بعد وہ اس کا عادی ہو جائے گا. تبھی تو یہ جو گورے جو ہومو سیکسولیٹی کی طرف آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ یہ نائٹ کلبوں میں زنا کر کر کے تھک گئے ہیں, اب ان کو بورنگ ہے یہ. ہمارے یہاں نا ایک صاحب امریکہ گئے اور یورپ گئے, کہتے ہیں گورے اتنے اچھے ہیں, وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہے ہیں, گورے دیکھتے ہی نہیں. اور ہمارے ٹھرکی جا کے نا ایسے ایسے جھانک جھانک کے, ایک ہفتہ تو ہمارے ٹھرکیوں کا لڑکیاں دیکھنے میں گزرتا ہے, اس کے بعد جاب تلاش کرتے ہیں وہ. میں نے کہا یہ اس سوسائٹی کا کوئی پازیٹو پہلو نہیں ہے, یہ نامرد ہونے کی علامت ہے. اگرچہ یہ ٹھرک ٹھیک نہیں ہے, میں ایسے نہیں کہ آپ مردانگی دکھائیں وہاں جا کے, یہ اس کی علامت ہے اللہ نے ان سے لذت ہی چھین لی ہے. کیونکہ یہ زنا کر کر کے نا اب یوز ٹو ہو گئے, ان کے لیے جمشید میں اور جمشیدہ میں کوئی فرق رہا نہیں ہے. محمود اور محمودہ ان کے لیے برابر ہو گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہی عذاب نہیں ہے کیا کہ ایک لذت جو ایک اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف لذت رکھی, وہ لذت ہی چھین لی اللہ نے. ہمارے لوگوں سے نہیں چھینی ہے تو یہ ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جا کے. ہاں اللہ نے یہ بولا ہے کہ یہ کام مت کرو بھائی, نظر کی حفاظت کرو, اور ایک حلال طریقے سے جو نکاح کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے. تو زانی جو زنا کرنے والا ہے اس کو آخرت میں تو بہت سخت سزا ہے, وہ تو جہنم کی آگ ہے. حضرت جبریل کو نبی نے دیکھا نا معراج میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے مرد اور ننگی برہنہ عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, اور وہ آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. انہی مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ اللہ نے ڈالا ہے, جلو اس عذاب کو دیکھو. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. تو زنا ہلکا عذاب نہیں, آخرت کا عذاب بھی بہت سخت ہے. لیکن دنیا میں زانی کو کیا سزا ملتی ہے؟ اس کی جو خاندانی جو گھر کی لائف ہے اس کی ایسی کی تیسی. پھر جب بچوں کو پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا, بچوں کے دل میں بھی باپ کی کوئی عزت نہیں رہتی. وہ باپ کو بھی جمشید سمجھتے ہیں, ڈیڈی پاپا واپا سب ختم, ابا ابو بزرگی سب ختم. تو اس لیے میں تبھی تو آپ لوگ کو 4 شادیوں پہ سیٹ کر رہا ہوں. زنا کی طرف مت جاؤ بھائی, خاندان بڑھاؤ, اولاد ملے گی حلال اولاد. انگریزوں کے اولاد بھی حلال نہیں ہے, وہ بھی زنا کی پیداوار ہے. تبھی ان میں اتنے سیپریشن کے واقعات ہیں. میں نے گورے کا انٹرویو لیا کسی یورپ میں, میں نے کہا آپ کے فادر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فادر پتہ نہیں کدھر ہے. اپنے پھر فادر کو گالیاں دینے لگا. وہ میں نے کہا یار اسٹائل ہے بھائی. تو کیونکہ وہ فادر جو تھا نا وہ اس کی ماں کو چھوڑ کر کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا تھا اس نے, پھر اس کو چھوڑ کے کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا. تو اولاد کو ایسے فادر سے محبت ہوگی؟ کہاں ہوگی محبت. تو خیر, تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, باندیاں کا نظام ختم ہو گیا. اب صرف کیا ہے بھائی؟ الا علی ازواجہم, ایمان والا اپنی زوجہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتا. اچھا دیکھو, اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایمان والے لوگ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں, یہ اسٹائل بھی ہو سکتا تھا نا, لیکن اللہ نے یہ انداز نہیں اختیار کیا, بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی شہوت کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے. یہ انداز کیوں اللہ نے رکھا؟ تاکہ فحش فلمیں دیکھنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ بھی کیا ہے, بولو حرام ہے, اور ہینڈ پریکٹس کرنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے, حرام ہے, یہ ناجائز ہے, جائز عمل نہیں ہے. جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے, بولو حرام. بد نظری سے اپنی خواہش پوری کرنا وہ عمل بھی کیا ہے, تصور میں کسی غیر عورت کا تصور. بعض نوجوان بتاتے ہیں ہم لیٹے ہیں تو پھر فلم چلاتے ہیں دماغ میں, اس کی فلم پوری چلا کے اس سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ بھی ناجائز اور یہ بھی حرام ہے. تو اللہ نے صرف اور اللہ نے کہا اپنی خواہشات کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے.
تو جب مسلمان پہ اتنی پابندیاں, اتنی ریسٹرکشنز ہوں, تو بیویوں کی تعداد زیادہ ہونا تو بنتا ہے نا میرے بھائی, کیا خیال ہے؟ پھر اتنے پروٹوکول تو مسلمان مرد کو ملنا چاہیے نا. ایک انگریز مسلمان ہوا, جرمنی کا تھا میرا خیال ہے, اتنی بڑی داڑھی اس کی, جامعۃ الرشید میں آتا تھا. اب جب مسلمان ہوا ہے, جرمنی میں کتنی عیاشی آپ کو بتائے, مسلمان ہوا تو پھر یہاں گلشن اقبال میں کوئی لڑکی مسلمان کوئی لڑکی تھی, اس سے پھر اس کی شادی ہوئی, بڑا ماشاءاللہ داڑھی واڑی اور بڑا نیک انگریز تھا وہ. میں ملا اس سے, گپ شپ لگائی, تو مجھے کہتا ہے میں تو کروں گا 4 شادیاں. اس سے یہ ہو رہا تھا کہ میری بیوی نہیں کرنے دے رہی, حالانکہ وہ مسلمان ہے, پاکستانی مسلمان ہے. پھر وہ یہی کہنے لگا, یار ہم نے جب اتنی عیاشی چھوڑ دی اسلام کے لیے, ہم نے اتنی بڑی قربان, اور صحت بھی ایسی اس گورے کی, آپ جرمن تو ویسے ہی دیکھا ہوگا نا آپ نے, کیسے ہائٹ ہوتی ہے ان کی, اتنے چماٹ مارے تو بندہ گر جائے. تو ایک دم غصہ ہو گیا میرے سامنے بیٹھے بیٹھے. نہیں, میں نے کہا بھائی میں نے تھوڑی روکا ہے تجھے, اس کی بیوی اس کو روک رہی تھی تو اس پہ غصہ ہو رہا تھا. وہ ہم یہ ایسے کر رہا تھا انگلش میں نا, انگلش بھی جانتا تھا, وہ جرمن تھا یا پتہ نہیں فرانس کا تھا, بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے, واقعہ بھی 15-20 سال پرانا ہے. تو پھر بھائی وہ تو پھر مسلمان کا اتنا تو بنتا ہے نا. اچھا یہ یورپ میں جو یا انگریز عورتیں جو ہے نا, وہ یہ بات آسانی سے ایکسیپٹ کر لیتی ہیں کہ مرد 2 شادیاں کرے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مرد کی دوستیاں بہت عورتوں سے ہوتی ہیں. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں, نام نہاد لبرلز کی بات کر رہا ہوں میں, یہ کرتے کیا ہے, ان کی دکھانے کو ایک بیوی ہوتی ہے, لیکن ان کی عورتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات بہت ہیں. دفتر میں ان کی جو سیکرٹری ہے وہ الگ ہے, وہ ایک الگ عذاب بنی ہوئی ہے بیوی کے لیے, وہ بھی چھانٹ کے رکھتا ہے, اس کی کوالیفیکیشن سے زیادہ اس کی شکل دیکھی جا رہی ہے. اور پھر باہر جا کے کیا کچھ کر رہا ہے, یورپ جا رہا ہے, فلاں ملک جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو یہ جو انگریز عورتیں ہوتی ہیں, یہ زیادہ آسانی سے ایکسیپٹ کر لیتی ہیں, جب یہ اسلام قبول کرتی ہیں نا, یہ ایکسیپٹ کر لیتی ہیں کہ ہمارے شوہر کی دوسری بیوی ہو, کیونکہ انہوں نے وہ تباہی والا دور دیکھا ہوتا ہے, وہ دور انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. تو ہماری عورتوں کو کیونکہ دیکھا نہیں ہے نا, وہ ان کو اس لیے اسلام کی قدر نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا بھائی, اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم, مسلمان مرد کے پاس اپنی زوجہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ڈاکٹر لوگ ٹانگ اڑاتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ایکچولی یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ اس سے ایکچولی صحت کو نقصان نہیں ہوتا, اور یہ تو وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لو, ہر چیز میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتی. میڈیکل سائنس کیا کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہو ادھر ہو یا ادھر ہو, تو جو وہاں آپ کی باڈی میں چینجنگ آتی ہے وہی یہاں بھی آتی ہے. یعنی وہ تو اس کو بالکل ایک سمپل اس پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے اس سے میڈیکلی بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ مینٹلی آپ ڈسٹرب ہوتے ہو. اللہ نے جو کام, نیچر کبھی غلطی کرتی ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, فطرت کبھی 2 نمبر ہی کرتی ہے؟ تو اللہ نے مرد کو عورت کے لیے, عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ خواہش آپ کی ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پوری ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ذہنی طور پر آپ ڈسٹرب نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. اللہ نے ہمارے لیے دودھ کو پیدا کیا ہے یا چرس کو پیدا کیا ہے؟ دودھ کو پیدا کیا. دودھ پیتے رہو, مینٹلی کوئی دماغ میں کوئی خرابی آئے گی آپ کے بھائی؟ کیونکہ نیچرل ہے نا, انڈے کھاتے رہو, پراٹھے کھاتے رہو, چاول کھاتے رہو, روٹی کھاتے رہو, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ زیادہ مزے کے چکر میں چرس پہ آ گئے, باڈی کو نقصان ہو یا نہ ہو, سب سے پہلے کھوپڑی خراب ہوگی آپ کی. تو یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی جن کو عادت پڑتی ہے, یہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب وہ کیسے ہوتے ہیں ایک الگ ٹاپک ہے, میں زیادہ یہ اس کو ڈیپ میں جا کے نہیں بیان کرتا. ان کی شادی شدہ لائف بہرحال متاثر ہوتی ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ متاثر نہ ہو. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, فلاں کو اس کی عادت تھی لیکن شادی شدہ لائف میں کوئی متاثر نہیں ہوا. بھائی وہ یہ تو جب ہوگا جب کمپیئر کر کے دیکھو کہ جو یہ کام نہیں کرتے ان کی شادی شدہ لائف اور جو کرتے رہے ان کی لائف, دونوں میں بڑا فرق ہوگا. آپ کمپیئر کیسے کرو گے؟ تو جب انسان مینٹلی کسی اور جگہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیتا ہے تو اس کو اس سیٹنگ سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ. میرے پاس کتنے نوجوان آئے ہیں جن کو عادت ہو گئی تھی, بہت زیادہ عادت ہو گئی, تو وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی کام میں سیٹسفائی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ خود ایک آپ کے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی جو دماغی صحت ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے اس سے. اس لیے وقتی طور پر اگر باڈی کو کوئی نقصان ہو بھی رہا ہو نا, جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات پہ جو کنٹرول کر رہے ہو اور اس کو پورا نہیں کر رہے, تو آپ
کہ جسم بھی متاثر ہوگا, بھوک نہیں لگے گی. تو یہ وقتی نقصان ہے. یہ شادی کے بعد یہ سارے سائیڈ افیکٹ ختم ہو جائیں گے, لیکن اگر غلط طریقے پہ سیٹ ہو گئے نا تو وقتی طور پہ یقیناً کچھ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں, لیکن دائمی طور پہ اس کے نقصانات ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ, یار ایک چیز میں اگر فائدہ ہو بھی صحت کو بالفرض, لیکن جب ہمارے لیے وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا تو بس مسلمان کے لیے یہ نقصان کافی ہے. یہ نقصان کافی ہے مسلمان کے لیے. صحابہ نے شراب کے بارے میں نبی سے پوچھا تھا. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ شراب میں تو بہت سارے فائدے بھی ہیں, اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا, لیکن شراب پی کے باڈی میں طاقت آتی ہے, کتنے ڈپریشن ٹینشن ہو, جب شراب پیتے ہیں تو سارے غم ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ نے کوئی زیادہ لمبا چوڑا جواب نہیں دیا قرآن میں. اللہ نے فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما, ان میں جو گناہ ہے وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. اور دوسری بات ایک ذہن میں یہ بھی رکھو کہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک اخلاقیات نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب زنا کرنے میں صحت کو کوئی نقصان ہے, تو ڈاکٹر کہے گا نہیں بھائی, بیوی کے پاس جانا اور زنا کرنا دونوں میں ایک جیسی انرجی یوز ہوتی ہے, تو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ ڈاکٹر یہ بات کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اخلاقیات ڈاکٹر کا ٹاپک نہیں ہے. لیکن مذہب آپ کو بتائے گا زنا کرنے میں نقصان کیا ہے, جہنم کی آگ ہے. اگر 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا تو 100 کوڑے ہیں, اور اگر شادی شدہ ہونا ثابت ہو گیا تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا اس کو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. تو ہر چیز ڈاکٹروں سے پوچھنے کی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ آج کل نا لوگ ڈاکٹر سے پوچھ رہے تھے, ڈاکٹر صاحب مجھے یہ عادت پڑ گئی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں وہ پتہ نہیں خود کیا کر رہا ہوتا ہے, بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کرتے رہو. تو اور لڑکوں کو ڈاکٹروں نے اس میں بگاڑ دیا, خراب کر دیا. تو ہمارے لیے بھائی اللہ کا قانون بہت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن لڑکوں کو اس کی عادت پڑ جائے نا تو یہ عادت جلدی چھوٹتی نہیں ہے. تو جن کو عادت نہیں پڑی ہے وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب ان کی شادی ہوگی, نکاح ہوگا ان کا, وہ زیادہ اچھی لائف گزاریں گے, زیادہ اچھی لائف گزاریں گے. ایک تو وہ شادی کا انتظار کریں گے پاگلوں کی طرح, صحیح ہے نا, انتظار کریں گے وہ. تو وہ اپنے آپ کو بچائیں اس سے, یہ سوچ کے نہ کریں کہ ایک دفعہ کرنے میں کیا ہوتا ہے. جس نے اس برائی کو ایک دفعہ کیا وہ پھر پڑ گیا اس میں ہمیشہ کے لیے. تو بچائیں, جن کو عادت نہیں ہے وہ بچائیں اپنے آپ کو اس برائی سے, اور جن کو عادت پڑ گئی ہے وہ چھوڑنے کی کوشش کریں. اور یہ یقین کر لیں کہ چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. چھوٹا نہیں تو کم ہو جائے گا, کم نہیں تو شادی کے بعد چھوٹ جائے گا. لیکن اگر چھوڑنے کی کوشش نہیں کی نا تو پھر نہیں چھوٹتا یہ. تو اور چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہے, کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں. حضرت فیروز میمن صاحب ہیں, شاہین اثر حضرت حکیم اختر صاحب کے خلفاء میں سے ہیں, جامع الرشید میں مولانا قاسم صاحب ہیں. کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں, اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں, اور جب بھی گناہ ہو اپنے آپ پر کوئی سزا رکھیں, کوئی روزے کی یا کوئی صدقہ وغیرہ کی سزا رکھیں, تو اس سے آہستہ آہستہ یہ گناہ بولو چھوٹ جاتا ہے. اور پھر جب پھر بھی نہیں چھوٹ رہا تو مایوس نہ ہو, کوشش نہیں چھوڑنی ہے, کیونکہ اس کوشش کا پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا. اگر آپ نے کوشش نہیں کی تو خوب سمجھ لو یہ اس گناہ تک نہیں رہو گے, پھر اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھو گے. جو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں زنا کی طرف پھر وہی جاتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی خواہش پہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا. اس کا سب سے بڑا عذاب ہی یہی ہے, کیونکہ وہ نا بار بار ان کے جذبات بھڑکتے ہیں. جو ایک دفعہ ہمت کر کے اس برائی کو چھوڑ دیں ان کے جذبات بھڑکتے ہی نہیں ہیں, وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں. یہ ایسا جرم ہے, کرو گے تو کرتے رہنے کی عادت پڑے گی. پھر ایک میرے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں ایک دن میں 6-7 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں یہ برائی. تو آپ نے اگر چھوڑنے کی کوشش نہیں کی تو پہلی بات یہ گناہ بڑھتا چلا جائے گا. دوسری بات پھر اس گناہ تک رکو گے نہیں, یہ گناہ آپ کو فحش فلموں تک لے کر جائے گا, پھر فحش فلموں سے زنا تک لے کے جائے گا آپ کو. تو چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہوگا فائدہ, یا تو چھوٹ جائے گی برائی ہمیشہ کے لیے, یا کم ہو جائے گی, یا کم از کم وہاں اسٹاپ لگ جائے گا, اس سے آگے نہیں جاؤ گے آپ. کیونکہ آپ لڑ رہے ہو شیطان سے تو شیطان بھی دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جب آپ شیطان سے لڑو گے نا, ایک ہوتا ہے اقدامی پوزیشن, بڑھ چڑھ کے حملے کرنا, ایک ہوتا ہے دفاعی پوزیشن, حملہ کوئی اور کر رہا ہے آپ صرف دفاع کر رہے ہو. تو اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے اور اس برائی سے بچنے کی کوشش بھی چھوڑ دی تو شیطان اقدامی پوزیشن میں آئے گا, وہ بڑھ چڑھ کے آپ پہ حملے کرے گا. وہ کہے گا ابھی یہ کر رہے ہو, اب اس سے آگے جاؤ, اب اس سے آگے جاؤ, اب اس سے آگے جاؤ, زنا کروا کے چھوڑے گا وہ. لیکن اگر آپ چھوڑنے کی کوشش میں لگ گئے, یا تو آپ شیطان سے جیت جاؤ گے, چھوٹ جائے گی برائی. نہیں جیتے تو کم از کم اتنا ہوگا کہ شیطان کو دفاعی پوزیشن میں لے آؤ گے. شیطان کہے گا ٹھیک ہے میں بڑھ چڑھ کے حملے تو نہیں کر رہا, لیکن تجھے یہاں تک روکوں گا میں, کم از کم یہ کرتا رہا, اس سے آگے بڑھنے پہ نہیں آئے گا وہ. آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, رہنے دو. اس لیے خلاصہ یہ نکلا
کہ جب بھی کسی نوجوان سے یہ گناہ ہو وہ عزم کرے میں اپنے آپ کو سزا دوں گا. سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ خود فیصلہ کرے. صدقہ کروں گا کچھ پیسے, یا روزہ رکھوں گا, یا اتنے نوافل پڑھوں گا, یا صبح کا ناشتہ گول کر دوں گا, یا اس دن کھانا نہیں کھاؤں گا. کچھ نہ کچھ سزا دے. شروع میں ہلکی سزا دے, بہت زیادہ سزا نہ دے. تو آہستہ آہستہ آہستہ, اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگے, 2 رکعت پڑھ کے توبہ بھی کیا کرے, تو آہستہ آہستہ یہ گناہ انشاءاللہ چھوڑ جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا, الا علی ازواجہم, اللہ سے اگر ریلیشن مضبوط کرنا ہے تو نکاح کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. آگے ہم چلتے ہیں, آج میں نے یہ صورت ختم کرنی ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمام راستوں کو خواہش پوری کرنے کے بند کرے اور نکاح کو فوکس کرے, تو جو نکاح کو فوکس کرے گا یہ قابل ملامت نہیں ہے. یہ جملہ لگانے کی بھی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو؟ بھائی نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حلال کر دیا تو اللہ کے لیے اتنا کہنا کافی ہے نا کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے, کہ بھائی بیوی کے پاس جا سکتے ہو, کافی ہے نا یہ. لیکن اللہ نے آگے کہا کہ اگر زوجہ کے پاس جو جائے گا یا نکاح کرے گا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے. یہ کہنے کی اللہ کو ضرورت کیا تھی بھائی؟ اب جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے یہ اللیگل ہے اور یہ لیگل ہے. آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ جو یہ لیگل کرے گا وہ ملامت کے قابل نہیں ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں بات کو. دیکھو, ڈاکٹر سے آپ نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کیا کھا سکتا ہوں, کیا کیا نہیں کھا سکتا, تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی آپ کا چونکہ گلا خراب ہے آپ اچار نہیں کھا سکتے, آپ کولڈ ڈرنک نہیں پی سکتے, آپ یہ نہیں پی سکتے. ڈاکٹر صاحب کیا میں گنے کا رس پی سکتا ہوں؟ ہاں پی سکتا ہوں. ہاں آپ پی سکتے ہو. ڈاکٹر یہ کہے گا نا, بس اتنا کافی ہے. تو اللہ بھی یہ کہہ دیتے بھائی یہ حرام ہے, اور نکاح کر کے جو خواہش پوری کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ جو اپنی نکاح کر کے خواہش پوری کرتے ہیں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ صوفی مزاج لوگ فنٹر بنیں گے اور شادیاں کرنے والے کو بھی تانے دیں گے شہوت پرستی کے, کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ دنیا داری ہے. وہ کہیں گے بھائی حرام سے بھی بچو, حلال میں بھی بقدر ضرورت اکتفا کرو. کیا شادیوں میں لگ گیا ہے اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا؟ ابھی ایک شادی ہوئی, پھر دوسری شادی, پھر تیسری شادی, پھر چوتھی, کیا ہو گیا یار یہ آپ؟ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو نکاح کو فوکس کر رہا ہے اس کو میں نے پرمیشن دی ہے, اپنے خرچے پہ کر رہا ہے, برابری کرے گا. تو کوئی اگر اس کو تانا دیتا ہے نا ملامت کا کہ ابے یار تو بھی ہے تو بھی ٹھرکی, پہلے تو حرام کر رہا تھا ادھر ٹھرک تھا, اب شادیوں پہ سیٹ ہو گیا تو ہے تو ٹھرکی ہے. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں یہ میری طرف سے اس کی پرمیشن ہے, لہذا اس کو ٹھرکی کہنے کی کسی کو اجازت. مذاق میں کہہ دے تو الگ بات ہے. میں نے بھی یونیورسٹی میں کسی کو مذاق میں کہہ دیا تھا. یونیورسٹی میں میرا بیان ہوا تو کسی نے 4 شادیوں کی بات کی, ایک دم لڑکے ایک دم جوش میں آ گئے نا. میں نے کہا تم سب ٹھرکی ہو. وہ مذاق تھا. صحیح ہے. تو کیونکہ میرا ویسے کچھ نہیں ہوا رسپانس آ رہا, جیسی یہ بات ہوئی ایک دم سب. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اس لیے کہا ہے, تبھی فتاوی قاضی خان ایک فقہ کی بہت پرانی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 بیویاں تھیں, اس نے ایک اور شادی کی اور کسی نے اس کو تانا دیا کہ یار کیا کر رہا ہے یار, تیری خواہش 2 سے پوری نہیں ہوئی ہے کیا, تو یخاف علیہ الکفر, اس پہ خطرہ ہے کہ وہ کافر نہ ہو گیا ہو, کیونکہ اللہ نے باقاعدہ پرمیشن دے کے کہا ہے کہ یہ قابل ملامت بولو نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ کرنے دو, اپنے خرچے پہ بھیک لے کے کر رہا ہو تو پھر بھیک کی ملامت کرو یار یہ کیا کر رہا ہے. جب اپنے خرچے پہ کر رہا ہے اور ان میں اگر بے عدلی کر رہا ہے تو بھی قابل ملامت ہے. اس کو آپ یہ کہو یار حقوق کیوں ادا نہیں کر رہے, اس پہ بھی اس کو ملامت کی جائے گی. یار شادیاں تو کر رہے جا رہے ہو, حقوق پورے نہیں کر رہے, اس پہ بھی ملامت کی جائے گی. لیکن ہمارے یہاں حقوق بھی پورے کر رہا ہو, برابری بھی کر رہا ہو, شادی بھی اپنے خرچے پہ کر رہا ہو, تو بھی تانے دیتے ہیں. کیا 2 سے دل نہیں بھرا؟ میں نے جب 2 کی تھی نا, جب میری تیسری ہوئی ہے, تو میرے قریبی ریلیٹیو ہیں, مجھ سے بڑے بھی ہیں, احترام بھی ہے ان کا میرے دل میں, تو میرا خیال تھا ملیں گے, ویل ڈن ماشاء اللہ. ایسے مجھے دیکھا انہوں نے, کیا ہو گیا 2 سے دل نہیں بھرا تھا کیا؟ ایسے مجھے انہوں نے کہا کہ میں عزیز تھوڑی دیر کے لیے مجھے شوق لگا, میں بہت شرمندہ ہوا کہ یار میں شاید کوئی غلط آدمی ہوں. ایسا انہوں نے مجھے طنز کیا نا, کیا پھر کر لی, ایسا طنز کیا مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ میں کوئی سوسائٹی میں نیک یا شریف آدمی نہیں ہوں. مجھے ایسا محسوس سا ہوا, اتنی مضبوط لہجے میں انہوں نے ڈانٹا مجھے. پھر میں نے سوچا یار اللہ نے کہا فإنہم غیر ملومین, اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ تھپکی دے رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ٹھیک کیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حقوق پورے کر رہے ہو تو کیا کیا ہے, ٹھیک کیا ہے.
تو یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی, یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شادی کر رہا ہے اپنے خرچے پہ کر رہا ہے, لڑکی والوں کو دھوکہ بھی نہیں دے رہا, اس میں پہلی والیوں کے ساتھ برابر کا سلوک بھی کر رہا ہے, اور تیسری کو گھر بھی الگ لے کے دے رہا ہے, اسی کے ساتھ ٹھونس نہیں رہا پہلی کے ساتھ, کیونکہ یہ سب چیزیں لوگ خیال نہیں کر رہے ہوتے, ادھر ہی ٹھونس دیتے ہیں. راتوں گزارنے میں بھی برابری کر رہا ہے اور حقوق بھی پورے کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, تمہیں تیسری پہ تانا مل رہا ہے, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے چوتھی بھی کر سکتے ہو. تو اللہ نے مجھے خصوصی پرمیشن دی ہے, اس کے بعد پھر میں چوتھی کی طرف آیا. ورنہ جس طرح سے انہوں نے مجھے تانا دیا تھا نا, میں ایک دم شوق ہو گیا تھا, کیونکہ لوگ مبارکباد دے رہے تھے اور وہ آ کے انہوں نے کہا کہ دو سے دماغ نہیں پھر کر لی. تو اب تو خاندان کے بڑے تھے وہ, تو ان کی بات کو میں سیریس بھی لیتا تھا, تو اس لیے میں تو شوق میں چلا گیا تھوڑی دیر. پھر میں نے سوچا یار میں اتنا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں, جب میں شوق میں چلا گیا تو جو ایک عام آدمی ہے جس کے پاس اتنے دلائل نہیں ہیں, اس کی تو بیزارے کو سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہوگا وہ, اس کو تو لوگ تانے دے دے کے مار دیں گے اس کو. تو اس لیے پھر مجھے ڈھیٹ بننا پڑا. تو یہ قرآن کی آیت کو میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بھائی حلال اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. اور اسی سے اور بھی آگے چلو, یہ ہر حلال کے بارے میں, اگر کوئی اپنے خرچے پہ نلی نہاری کھا رہا ہے, اس میں مغز ڈال رہا ہے اور اس میں نیمبو نچوڑ کے مزے کا بنا رہا ہے, حرام ہے حلال ہے؟ حلال ہے, اس کو بھی تانا دینا نہیں بنتا. حلال ہے بھائی, چوری کے پیسوں سے تھوڑی کھا رہا ہے. اگر کوئی اپنے پیسوں سے لگژری گھر بنائے, ایئر کنڈیشن لگائے, لان بنائے, اس میں اللہ نے اس کو پیسہ دیا, سوئمنگ پول بھی بنا لے, چاہے یہ کام مفتی کرے, مولوی کرے, عامی آدمی کرے, قابل ملامت نہیں. ہاں جب چندے کے پیسوں سے کر رہا ہوں, حرام کر رہا ہوں, وہ تو پھر تو کوئی بھی کرے ناجائز ہے. اگر کسی کا اپنا بزنس ہے میرے بھائی, اللہ نے اس کو دولت دی ہے, وہ کرے. کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے یہ بزنس کلاس میں مولانا لوگ سفر کیوں کرتے ہیں. بھائی اگر اپنے پیسوں سے بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے تو اللہ نے پیسہ دیا خرچ کرنے کے لیے, بچانے کے لیے نہیں دیا, تو قابل ملامت نہیں ہے. یا کسی نے اس کو انوائٹ کیا اور اس نے مہمان کے اکرام میں بزنس کلاس کا ٹکٹ کرا دیا تو بھی قابل ملامت نہیں ہے. یہ لوگ ملامتیں کر رہے ہوتے ہیں جیلس ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اللہ نے, ہاں یہاں لوگ ایک سوال کرتے ہیں ہمارے نبی کی زندگی تو اتنی سادہ تھی, آپ تو گدھے پہ سواری فرمایا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گھر اتنا سادہ تھا. اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ ہمارے نبی کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ آپ کو دنیا کی طرف طبعی رغبت تھی نہیں. تو جس کی طبیعت ہی ایسی ہو تو وہ نہ کرے, لیکن نارمل لوگوں کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی. ہمارے پاس سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے نا, حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے, حضرت عثمان بھی تو اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی تھے. آپ کی تو بڑی زبردست لائف تھی, بے تحاشا دولت تھی حضرت عثمان کے پاس. 400 اونٹ حضرت عثمان کے ایک ٹائم پہ مدینہ میں تجارتی مال لے کے آتے تھے. مدینہ کی زمین ہلتی تھی, پتہ چلتا تھا کسی تاجر کا مال آ رہا ہے. اتنا پیسہ اللہ نے دیا تھا حضرت عثمان کو. تو ہمارے پاس مثالیں ملتی ہیں پیسے والوں کی بھی اور پیسے نہ والوں کی بھی. تو غربت میں آپ غربت پہ راضی رہیں. دولت, میرے شیخ جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, تہجد میں 5 پارے پڑھنے کا معمول, اور اتنا اللہ کا خوف تھا. جو پرانے لوگ ہیں جانتے ہیں کتنے بڑے پرہیزگار تھے, اور دنیا کی محبت زیرو تھی, لیکن لائف لگژری تھی بھائی ان کی. لائف کیا تھی, پگڑی اتنی مہنگی پہنتے تھے, کرتا ایسا سفید چمکتا ہوا, بہت مہنگا کرتا تھا. گھڑی 1985 میں 60,000 کی گھڑی لی تھی انہوں نے. اس وقت 60,000, آج سوچ لو کتنے لاکھ کی پلاٹینم کی گھڑی تھی, بہترین. وہ ان کی لگژری گاڑی ایسی تھی, کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. سوچ لو کیا گاڑی ہوگی. ہم جب گاڑی میں بیٹھتے تھے کبھی کبھار ہمارا دل ہی نہیں کرتا تھا, ہم کیونکہ ہم رکشے سے آتے تھے مدرسے, اور ان کی کبھی گاڑی میں بیٹھے تو اترنے کا دل نہیں کرتا تھا. تو لیکن دنیا کی محبت الگ چیز ہے, دنیا کی نعمتوں کا استعمال کرنا الگ چیز ہے. میرے کو خوراک بھی ان کی خاندانی تھی, خوراک میں سیب, بادام, انڈے, یہ ان کی خوراک تھی. اب اگر کوئی اور ان کے بارے میں مجھے یہ بتاتا تو میں سوچتا شاید وہ بزرگ نہیں تھے, دنیا پرست تھے. لیکن ہم نے تو بھائی ان کی صحبت میں کئی سال گزارے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر وہ بھی بزرگ نہیں تھے نا, اللہ والے نہیں تھے, پھر تو اللہ والے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ ہو گئے. کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یار ان کے دل میں دنیا کی محبت, سخاوت اتنی تھی, اتنی اپنے اوپر بھی لگا رہے ہیں اور غریبوں پہ خرچ بھی کر رہے ہیں. حضرت کے پاس جو پیسہ آتا تھا نا زمینوں سے, ایسے نوٹوں کی گڈیاں میں اس پہ رکھی ہوتی تھیں. اپنے گھر کا خرچہ نکالا, اس میں یہی انڈے, پراٹھے اور یہ سب چیزیں. پراٹھے نہیں کھاتے تھے, یہ خوراک بھی بڑی انہوں نے خاندانی رکھی ہوئی تھی, گوشت کے اور یہ سب چیزوں کا خرچہ نکالا. باقی سارا فی سبیل اللہ صدقہ. اب دیکھنے والا ان کا صدقہ تو دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا. نئے لوگ آتے نا بدگمان ہو جاتے, یار یہ کیسے بزرگ ہیں, اتنی مہنگی گھڑی ہے, اتنے مہنگے جوتے ہیں ان کے, گاڑی ایسی شاہانہ,
اور ایک فلور اوپر جانے کے لیے بھی لفٹ لگائی ہوئی ہے, کیونکہ جب ایج زیادہ ہو گئی تھی تو اوپر جانا مشکل ہو گیا تو لفٹ لگوا لی تھی. اور جب کمرے میں جاتے تو بے ہوش ہو جاتے ان کا کمرہ دیکھ کے, ایسا خوبصورت کمرہ, دل ہی نہیں کرتا تھا نکل. ہم جاتے تھے صفائی کے لیے تو ہم کہتے تھے کہاں سے صفائی شروع کریں بھائی, یعنی ہمارے گھروں سے وہ اتنے زیادہ صاف ہوتے تھے, ہمارے گھر صاف ہو کے اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے جتنے ان کے میلے ہو کے ہوتے تھے اچھے. تو ایسا ان کے گھر میں صفائی کا ماحول. حضرت کہتے تھے میرا جو مصلی ہے وہ میلا ہونے سے پہلے دھلتا ہے, میرے کپڑے میلے ہونے سے پہلے دھلتے ہیں. ہمارے گھر میں دھلائی گھر کے گندا ہونے سے پہلے, گھر کے بستر کی چادریں میلی ہونے سے پہلے دھلتی ہیں. ہم کہتے تھے بھائی یہ کیا ہے, اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آئی. فرماتے تھے اگر میلا ہونے کے بعد دھلیں تو میل تو دیکھ لیا نا گھر میں. آپ لوگ سے بہت دیکھو یہ اوپر کی باتیں, یہ سمجھ میں نہیں آئیں گی, ہمیں بھی نہیں آتی تھی سمجھ میں. حضرت کہتے تھے کپڑے اگر میلے ہو گئے تو میل تو دیکھ لیا نا. صفائی اس کو تھوڑی کہتے ہیں میل میل نظر آ رہا ہے, صفائی کہتے ہیں میل نظر آنے سے پہلے صاف ہو رہا ہے. تو حضرت کے گھر کی چادریں دھلتی تھی, ایک ٹائم تھا کہ اتنے وقت کے بعد اب میلی ہونے کا خطرہ شروع ہو گیا ہے, لہذا اتنے ٹائم کے بعد چادریں دھلیں گی. حضرت کا جو مصلی تھا جہاں نماز پڑھتے تھے, ایسے نماز ایسے بالکل جیسے کوئی کھمبا کھڑا ہوا ہو نا, ایسے ایسے قد بھی ماشاءاللہ اونچا تھا. پنجابی تھے نا تو بڑے چودھری ٹائپ کے, ان کا حضرت کا مزاج بھی ایسا ہی تھا. تو وہ کپڑے میلے ہونے سے پہلے دھل رہے ہیں, ایسی صفائی اور خوشبوئیں, وہ بھائی ان کی خوراکیں. تو اگر کوئی مجھے ان کے بارے میں بتاتا اور میں نے ان کی صحبت میں خود ٹائم نہ گزارا ہوتا, میں کیا کہتا, فوراً فتویٰ لگا دیتا یہ دنیا پرست ہیں, معاذ اللہ عیاشی کر رہے ہیں. لیکن ہم نے ان کا اللہ سے تعلق دیکھا ہے, اسی کے بعد ہمیں اندازہ ہوا بھائی دنیا رکھ کے بھی اللہ والا بنا جا سکتا ہے, کو دیکھ کے اندازہ ہوا. اور انہوں نے ایک مثال قائم کی. تو اس لیے, اور اگر تم چاہتے ہو کہ نبی جیسی ہی زندگی ہو تو پھر تو میرے بھائی جو ہماری زندگی ہے, پھر تو غریب کی زندگی بھی بڑی لگژری ہے. پھر تو ایک کمرے کا چھوٹا سا کچا مٹی کا گھر بناؤ. پھر تو جن علماء کے پکے گھر ہیں نا, چاہے کرائے پہ ہوں, وہ بھی غلط کر رہے ہیں. پھر تو اکانومی کلاس میں سفر بھی غلط ہے. پھر تو پیدل جاؤ گدھے پہ بیٹھ کے, اور جو کی روٹی کھاؤ وہ بھی ایک ٹائم. اور گھر آپ کا اتنا چھوٹا ہو کہ آپ اگر نماز میں سجدہ کریں تو آپ کی زوجہ کو پاؤں سمیٹنے پڑیں, اتنا چھوٹا گھر ہو. اور اس میں ایئر کنڈیشن کیا, پنکھا بھی نہ ہو. ہمارے نبی کے گھر میں پنکھا بھی بولو نہیں تھا, اور ایک ہی پیالہ تھا, اسی میں کھانا, اسی میں پانی, اسی میں دودھ. تو اتنی سادگی آج کون افورڈ کر سکتا ہے؟ تو تم اپنے مولاناؤں کو مشورے وہ دیا کرو جو خود افورڈ کر سکو. ایک واقعہ سنا کے بات کو سمیٹتا ہوں. ایک دفعہ ہارون رشید کے دور میں ہارون رشید گھوڑے پہ جا رہا تھا, بڑی زبردست شاہی سواری. تو ایک شخص آیا, اس نے ہارون رشید کے گھوڑے کی لگام پکڑی, یا لوگوں کو گارڈ وارڈ کو اس کو بولا مجھے ہارون رشید سے ایک سوال پوچھنے دو خالی. گارڈوں نے اجازت دے دی. وہ آیا ہارون رشید سے کہنے لگا بتا تو زیادہ بہتر ہے یا عمر بن خطاب بہتر تھے؟ ہارون رشید نے کہا یار عمر بن خطاب, تو وہ عمر بن خطاب تھے بھائی, وہ زیادہ بہتر تھے. تو اس شخص نے کہا عمر بن خطاب کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے تھے, وہ گدھے کی سواری کرتے تھے, گھر میں روٹی نہیں تھی, کوئی یہ پورا پروٹوکول نہیں تھا, اور تو ان سے 1000 گنا کمتر ہے. اپنی سواری, اپنا لباس دیکھ اور اپنی لگژری لائف دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ ہارون رشید نے بڑا خاندانی جواب دیا. ہمارے استاد یہ جواب اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے. پہلے میں ہارون رشید کے اپنے الفاظ بتا دوں, پھر ہمارے استاد کے الفاظ بتاؤں. ہارون رشید نے کہا کہ حضرت عمر کی حکومت تھی ابو ہریرہ پر رضی اللہ عنہ, اور بلال حبشی پہ. اگر حضرت عمر کے کپڑوں پہ 10 پیوند ہیں تو ابو ہریرہ کے کپڑوں پہ 15 پیوند ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور کہا میری حکومت تم جیسے بغیرتوں پر. ہمارے استاد اس میں بغیرت کا لفظ بڑھاتے تھے, ایک استاد الو کا پٹھا پڑھاتے تھے, ایک بغیرت. اور کہا میری حکومت تم جیسے الو کے پٹھوں پہ. تم خود تو اتنے 1000 گز کے گھر بنا کے رہتے ہو بھائی, اور کوئی ایک پیوند کا نہیں, اور بادشاہ کے بارے میں چاہتے ہو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گدھے پہ گھومے ہو. تو کہا اس جیسی رعایا ہوگی تو ہم بھی انہی جیسے بن جائیں گے. تو وہ چپ ہو کے چلا گیا پتلی گلی سے. تو اس لیے میرے بھائی یہ مولوی جو بنتے ہیں نا, یہ اسی سوسائٹی سے بن کے سوسائٹی مارکیٹ میں آتے ہیں, سمجھ رہے ہو. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں یا صحابہ آج مولوی بن رہے ہیں. تو آج جو مولانا بن رہے ہیں وہ اسی سوسائٹی سے نکل کے آتے ہیں. تو جیسی پبلک ہوگی مولانا بھی اسی ٹائپ کے ہوں گے. تم خود کباب پراٹھے کھاؤ اور جاوید نہاریوں میں انگلیاں ڈبو کے کھاؤ, اس میں نیمبو بھی نچوڑو, اور مولوی کو بولو کہ یہ دال کھائے گا, میں تو یہ برداشت نہیں کروں گا بھی کسی قیمت پہ. ہم تو کسی قیمت پہ, ہم جب مولوی ہیں بھائی ہم بھی اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں نا, تو ہم بھی نیمبو بھی نچوڑیں گے, اس میں نلی بھی ڈالیں گے. میں جب نہاری تیار کرواتا ہوں تو آپ دوستوں سے پوچھ لو, میں بولتا نلی الگ سے ڈال اس میں,
اور مغز الگ سے ڈال, اور گریوی شروع میں ہی لیا, گریوی شروع میں ہی لے. تو اس لیے بھائی یہ مولانا بھی اسی سوسائٹی کی پیداوار ہیں, ان کو بیچاروں کو اتنے مصیبت کا مکلف کیوں بنا رہے ہو؟ ان کو بھی جینے کا حق دو, حرام نہ ہو بھائی. یہ نہیں کہ اب وہ سیٹنگیں بھی شروع ہو رہی ہیں اور چندے کا پیسہ کوئی کھانا شروع کر دے, نا, اس میں تو مولوی ڈبل مجرم ہوگا. ایک عام آدمی چوری کرتا ہے, ایک درجے کا مجرم. کوئی مولوی اگر چندے کے پیسے سے گھر بنا رہا ہے اور اپنا ذاتی گھر, یا وہ کرپشن کر رہا ہے, اس کی سزا اس کو پکڑو ضرور, اس کو نہیں چھوڑو, اس کو تو میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں چھوڑو. یہ نہ دیکھو یہ مولوی کیا کھا رہا ہے کیا پہن رہا ہے, یا بھائی اس کی پرسنل لائف ہے, کھانے دو, اس کے بچوں کو بھی, خود بھی اچھا کھانے دو, اچھا پہننے دو. لیکن میرے بھائی اگر مسجد میں کوئی مولانا یا مدرسے میں کوئی کرپشن کر رہا ہے, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں یہ گاڑی آپ نے کہاں سے لی, وہ جواب ہی نہیں دے پا رہا اس کا. حضرت آپ کی تو اتنی آمدن ہے نہیں, تو کسی نے ہدیہ دیا ہے آپ کو, تو ذرا بتا دیں کون ہے جو اتنا بڑا دل کر کے پوری گاڑی ہدیہ دے دی, گفٹ دے دی, کون ہے؟ تو یہ انتظامیہ کا فرض بنتا ہے وہ پوچھے, اور اگر وہ اس کو واضح نہ کر سکے تو بھائی اس کا مطلب یہ 2 نمبری ہو رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر میں بتاتا رہتا ہوں, پھر آپ اس مولانا سے پوچھتے ہیں یہ چندے کے پیسوں کا, وہ پھر پتہ کیا جواب دیتے ہیں, علماء کا احترام. عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں, ہاں بھی بہت گاڑی, احترام علماء کا. جب میرے پاس کیس آتا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ علماء سے سوال تو کیا جائے گا بھائی. اسلام میں جب نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی ان کا ہاتھ کاٹا جاتا, یار سیدہ فاطمہ کے ہم 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے ان کی خاک کے برابر نہیں ہے. اتنی بڑی بات پیغمبر نے کہہ دی کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی ان کا بھی ہاتھ کاٹتا. اب کیا رہ گیا بھائی؟ تو پیسوں کے لین دین میں, مالی معاملات میں, کیریکٹر میں, بھائی یہ معافی کے قابل نہیں ہے. اس میں عالم ہو, مفتی ہو, کچھ بھی ہو. تبھی ہماری مسجد کا سارا مالیاتی شعبہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں ہے, وہ خزانچی کو دیا ہوا ہے, اور وہ بھی یہاں کے پرانے بزرگ ہیں, ان سے حساب لیتا رہتا ہوں میں. لیکن یہ کہ وہ تاکہ کوئی مجھ پہ انگلی نہ اٹھائے. اور جو ابھی ہم نے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن بنائی ہے نا, اس کا پیسہ بھی ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں رکھا. میں چاہتا سارا آ رہا ہے میرے اکاؤنٹ میں, اپنے پاس رکھتا میں, بدگمانیاں ہوتی, انگلیاں اٹھتی. بھائی ایک آدمی نہیں ہے, پوری ایک ٹیم بنا دی ہے کہ سب کے صلاح مشورے سے یہ پیسہ خرچ ہوگا, اور ایک آدمی کی انڈیویجول رائے اس میں نہیں چلے گی. تو یہ سب چیزیں مسجد کا امام ہو, مدرسے کا ہو, سب کو کرنا پڑے گا, کیونکہ بعض لوگ بڑے اس میں فراڈی ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا امام اور محتمم فراڈی ہوتے ہیں, نا, فراڈی لوگ بھی مدرسے کے محتمم بن جاتے ہیں, بعض دفعہ فراڈی لوگ بھی مسجد کے امام بن جاتے ہیں. تو اس میں پھر علماء اور احترام یہ ہوا نہیں چلے گی. ان سے بولو بھائی سسٹم میں سب آئیں گے, پورا حساب ہوگا, اور ایک آدمی کے پاس یہ اتنی بڑے مالیاتی نظام ہونا نہیں چاہیے. ایک آدمی کے پاس نہیں ہو, یہ آپ کتنے ہی نیک ہیں پھر بھی نہیں ہوگا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدگمانی کے مواقع فراہم کرنے سے بھی منع کیا ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے ساتھ اندھیرے میں کھڑے ہوئے تھے, ایک صحابی گزرے, آپ نے ان صحابی کو بلا کے کہا یہ میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تھوڑی آپ پہ شک کروں گا, لیکن نبی نے ان کو شک کا جو شیطان کو جو وسوسے کا موقع تھا وہ بھی کیا کر دیا, دور. تو یار پیغمبر اپنے بارے میں وضاحتی بیان دے رہے ہیں کہ بھائی یہ میری زوجہ ہے, یہ نہ مت سمجھ لینا کوئی نامحرم عورت ہے. تو جب پیغمبر اپنے بارے میں وضاحتی بیان دے رہے ہیں تو مدرسے کا محتمم یا مسجد کا امام, اس سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا جناب یہ اتنا پیسہ آ رہا ہے, آپ تو کوئی حساب ہی نہیں دیتے. وہ بندے آتے ہیں نوٹوں کی گڈی پکڑائی اور پتلی گلی سے نکل لی ہے, یا آپ کو ذاتی کوئی ہدیہ دے رہا ہو, آپ جانے وہ جانے, یہ کیا ہے؟ تو مسجد کا ہے, یہ مدرسے کا ہے, تو آپ نے ٹیم ہونی چاہیے. اچھا بعض لوگ ٹیم کو بٹھاتے ہیں, وہ ٹیم کا کام بس سائن کرنا ہوتا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا اس سے نہیں ہے, اس کو ایک بس آڈٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹنٹ کو وہ بیوقوف بنانے کے لیے بٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اس کی شریعت میں اجازت. ان چیزوں پہ اعتراض کرو, نہاری پہ اعتراض مت کرو. بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے اس پہ اعتراض مت کرو, کوئی گاڑی میں گھوم رہا ہے اس پہ اعتراض مت کرو. یہ اعتراض بنتا نہیں ہے, پھر گدھے پہ لانا پڑے گا اس کو, کیونکہ اس سے پہلے پھر وہ تو سائیکل پہ بھی جائے گا. تو نبی کے دور میں تو بھائی سائیکل بھی نہیں تھی, لوگ گدھے پہ سواری کرتے تھے. تو پھر تو بہت ہی آپ کو اس زمانے کے حساب سے تو پھر کوئی تقویٰ کوئی اختیار کر ہی نہیں سکتا. تو شریعت کا ایک سیدھا سادہ اصول ہے بھائی, اللہ نے کہہ دیا لم تحرم ما احل اللہ لک, 28واں پارہ, کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اسے دنیا میں کوئی حرام نہیں کر سکتا. تو حلال جب پراٹھا بھی حلال ہے, 2 انڈے کھائیں 3 انڈے کھائیں, نہاری بھی حلال ہے, مرغی کی بوٹیاں بھی کیا ہے, لیگ پیس بھی کیا ہے حلال ہے, اور تفریح کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا بھی کیا ہے حلال ہے, کشتی میں گھومنا بھی کیا ہے, جتنے کام میں نے کیے نا سارے بتا رہا ہوں میں. امریکہ میں وہ اوپن سی میں گھومنا بھی کیا ہے حلال ہے, اگر کوئی گھوم رہا ہے. سوئمنگ بھی کیا ہے
حلال ہے. ہارس رائڈنگ بھی کیا ہے بھائی؟ حلال ہے. تو ان چیزوں پہ اعتراض کر کے اپنا ٹائم ضائع مت کرو, میری صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے نا. میں پھر بھی یہ کام جو اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی ہے میں کروں گا, چندے کے پیسوں سے نہیں کروں گا, بس یہ آپ کو بتا دوں میں. تو خلاصہ, آج بھی صورت ختم نہیں ہوئی, ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ سے ریلیشن کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے, ایک نماز کی پابندی اور ایک اپنی خواہشات کو حلال تک محدود رکھنا, بد نظری سے حفاظت, زنا سے حفاظت. یہ دونوں کام کیے بغیر اللہ پھر آپ کے ریلیشن کو ریلیشن مانتا نہیں. آج کیا ہو رہا ہے, لوگ ایسے کچھ رسومات بس پوری کر رہے ہوتے ہیں, ربیع الاول میں کر لیں گے, کچھ محرم میں کر لیں گے, کچھ قرآن خوانیاں کر لیں گے اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو بڑا مذہبی گھرانہ ہے ہمارا. مذہبی گھرانہ اس کو نہیں کہتے, مذہبی گھرانہ 7 پہ نماز ہے, بس ٹائم تو ہو گیا, کافی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ علی ازواجہم او ما ملکت فإنہم غیر مؤمنون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون. آگے پھر آیت میں نے اگلے ہفتے آگے سے شروع کرنی ہے, دوبارہ یہ نہ ریپیٹ کر دوں میں. والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون, یہ مجھے یاد دلانا, اگلے ہفتے یہاں سے شروع کرنا ہے کہ ایمان والوں کی ایک اور علامت ہے ایگریمنٹ کی پابندی. جو زبان ہے اس کے پکے ہوتے ہیں. آج یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے کہ مسلمان کی زبان ایک ہے ہی نہیں. آپ ٹھیکیدار کو پیسے دے دو ایڈوانس میں, رلا دے گا, آپ کا گھر نہیں بنا کے دے گا. آپ بولو کہ قبر بنا دے یار, وہ سستے میں بن جائے گی, گھر رہنے دے. اتنا رولائے گا نا وہ, ایڈوانس پیسے پکڑا دو آپ. امریکہ یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایڈوانس پیسے دے دیے نا, وہ سارے کام کو چھوڑ کے سب سے پہلے آپ کا کام کرے گا. وہاں ملکوں میں, جاپان میں یہی ہے. وہاں لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی کام جلدی کرانا ہوتا ہے ہم ایڈوانس میں سارے پیسے پکڑا دیتے ہیں, پھر وہ لوگ ایگریمنٹ کی پابندی کرتے ہیں. ان کی تربیت ہوئی ہے اس بارے میں, وہ سارے کام چھوڑے گا, پہلے آپ کے کام کرے گا. ہمارے ہاں اگر آپ نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی کو ایڈوانس میں پیسے پکڑا دیے, ہمارے ایک سعودی دوست تھے, انہوں نے یہاں ڈیفینس میں بزنس کرنا تھا, ہوٹل کھولنا تھا, ان کو سعودی عرب کا تجربہ تھا کہ یار ایڈوانس میں پیسے دو تو فوراً بن جاتا ہے. انہوں نے ادھر ڈیفینس میں ہوٹل کے ایڈوانس میں پیسے ٹھیکیدار کو پکڑا دیے, اب تک رو رہا ہے وہ بندہ, 3 سال ہو گئے. میں نے کہا ہوٹل تو گیا تیل لینے, تمہارے پیسے واپس مل جائیں نا, جس دن تمہارے پیسے واپس مل جائیں تو بول دینا کہ مفتی صاحب بیان میں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں, پیسے بھی واپس نہیں ملیں گے. بولے مفتی صاحب کو تو معلومات ہے ہی نہیں, اتنا نیک آدمی, اس نے پیسے واپس کر دیے. تو میں نے کہا پیسے بھی گئے, ہوٹل بھی گیا. تو یہ ایگریمنٹ ہمارے یہاں ماشاء اللہ یہ چل رہا ہے. مسلمان ایگریمنٹ کا پکا ہوتا ہے بھائی, اس کے بغیر اللہ آپ کے دین اور مذہب کو اللہ مانتا نہیں ہے. تو چند رسومات کا نام نہیں ہے اسلام, یہ اخلاقی جب تک اوصاف میرے اور آپ کے اندر پیدا نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ ہمیں اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حالات درست کر لے, دل سے دعا ہے بھائی. یا رزاق کثرت سے پڑھا کریں, یا رزاقو. مفتی صاحب مجھ سے انجانے میں منہ سے ایک قسم نکل گئی کہ میری گھر والی اس جگہ جھاڑو نہیں لگائے گی, لگائی تو مجھ سے طلاق ہوگی, اور اس جگہ میرے ماں باپ کا کمرہ ہے تو اب والدہ جھاڑو لگاتی ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے. بس آپ نے قسم اٹھا لی تو اب وہ نہیں ہو سکتا, اگر وہ جھاڑو لگائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی. الفاظ منہ سے نکالنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے, منہ سے ہی الفاظ نکلتے ہیں, اور رپورٹ تو یہی ہے کہ اور سے اگر نکلتے ہوں تو کوئی نہیں رپورٹ آئی. اس پہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے, سچا لطیفہ. مرزا غلام احمد قادیانی کا مناظرہ چل رہا تھا, مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے کا مناظرہ چل رہا تھا. غالباً عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے پیٹ میں, ماں کی گود میں انہوں نے گواہی دی ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اچھا یہ قادیانی, یہ جو مرزا غلام احمد ہے اس کو مسیح موعود بھی کہتے ہیں, کہ جس مسیح کا وعدہ کیا نا وہ یہی نالائق تھا معاذ اللہ. تو اس پہ قادیانی نے کہا کہ ہمارے جو غلام احمد تھے نا, عیسیٰ تو ماں کی گود میں بولے تھے, ہمارے جو حضرت تھے وہ تو ماں کے پیٹ میں بولے تھے. انہوں نے کہا دیکھو باطل آدمی نا الٹی باتیں کرتا ہے, پھنستا ہے پھر. تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا رکیے ذرا, ماں کے پیٹ میں بولے تھے نا, تو یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ اگر یہ اس والے سوراخ سے آواز آئی تھی تو پھر پتہ کیسے چل رہا تھا ماں بول رہی ہے یا بچہ بول رہا ہے؟
تو یہ کون سے والے سوراخ سے آواز آئی تھی؟ اگر وہاں سے آئی تھی تو یار یہ تمہارے پیغمبر ادھر سے آواز نکالتے تھے. تو وہ بیچارہ لاجواب ہو گیا. پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تو ہے نہیں, اس نے پھینک دی بیٹھے بیٹھے کہ وہ ماں کے بیٹے میں بولتے تھے. ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے مناظرہ دیکھا. ہم اپنے استاذ کے ساتھ گئے کسی قادیانی کے گھر میں, وہ نیوی میں لیفٹیننٹ کمانڈر تھا. تو اس کے گھر میں ہم گئے تو ہمارے استاذ نے چونکہ منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے پوری تیاری کی ہوئی تھی, اور تیاری میں یہ تھا کہ انہوں نے منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ نے بتایا تھا کہ کسی قادیانی کے گھر مناظرے کے لیے بحث کے لیے جاؤ تو کتابیں پہلے اپنے سامنے نکال کے رکھ لو اور حوالے بھی نکال کے رکھ لو اسی کی لائبریری سے, ورنہ جب آپ اس سے کتاب منگواؤ گے نا وہ کہے گا ہے ہی نہیں. تو ہمارے استاذ نے مخصوص کتابیں انہی کی لائبریری سے مرزے کی نکال کے اپنے سامنے رکھ لی, اور جو ریفرنسز نکالنے تھے سامنے نکال کے اس پہ نشانیاں رکھ دیں. اور جو لیفٹیننٹ کمانڈر تھا وہ ہمیں سمجھا رہا تھا. ہم کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں, ہمارا تو عقیدہ ہے قرب قیامت میں نازل ہوں گے. یہ لوگ کہتے ہیں نہیں, وہ جو جن کے نازل ہونے کی بات ہے وہ تو مرزا ہے اور حضرت عیسیٰ کی تو موت واقع ہو گئی. تو لیفٹیننٹ کمانڈر جو تھا اس نے ہمیں بولا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ اگر آسمانوں پہ زندہ ہیں, سوال پیدا ہوتا ہے کھاتے کہاں سے ہوں گے؟ انسان کو تو کھانے کی بھی تو ضرورت ہے. سانس کہاں سے لیتے ہوں گے؟ آکسیجن تو ہے نہیں اوپر. بیت الخلاء کہاں جاتے ہوں گے؟ سوتے کدھر ہوں گے؟ ہمارے استاذ نے نا اتنی دیر میں حوالہ نکال دیا مرزا کا. مرزا نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں. لمبی پھینک دی نا. استاذ نے وہ ریفرنس نکال لیا. اب وہ بولے جا رہے ہیں, ہمارے استاذ ریفرنس کو تلاش کر رہے ہیں. تو ہمارے استاذ نے کہا بھائی دیکھیں یہ تو مسئلہ حل ہو گیا, ایک منٹ آپ ٹھہریے. اس نے کہا کیا مسئلہ؟ اس کو نہیں پتا تھا یہ لکھا ہوا ہے ہمارے جھوٹے پیغمبر یہ لکھ کر گیا ہے. یہ تو میرا اپنا مشاہدے والا واقعہ ہے نا, اس کو تو کوئی خبر نہیں دی ہے کسی. ہم تو بیٹھے ہوئے تھے سامنے صوفے پہ. ہمارے استاذ نے کہا دیکھیں مسئلہ حل ہو گیا ہے, جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کھاتے ہیں وہیں سے حضرت عیسیٰ بھی کھا لیتے ہوں گے. کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں زندہ ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ مرزا کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے. تو کہہ رہے ہیں مسئلہ حل ہو گیا, جہاں موسیٰ علیہ السلام سانس لیتے ہیں وہیں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی لیتے ہوں گے. 2-4 اس طرح کے بامسر مارے ہیں ہمارے استاذ نے. جو وہ بات کرتا تھا اس کے بعد اس نے جو بوریا بستر لپیٹا ہے نا, بس کسی طرح ختم کرو بھگاؤ. تو باطل لوگوں کے پاس کوئی بات نہیں کرنے کو ہوتی. اچھا بھائی مفتی صاحب اگر کسی لڑکی کا رشتہ طے ہو جائے, منگنی ہو جائے, تو کیا اس کی منگنی توڑوا کر اس سے نکاح کرنا صحیح ہے, حرام ہے, ناجائز ہے؟ نبی نے فرمایا لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ. منگنی تو دور کی بات, کسی نے نکاح کا پیغام بھیج دیا نا تو اس کے پیغام میں ٹانگ مت اڑاؤ. آپ بیٹھے رہتے ہیں, آپ کے خاندان کی لڑکیاں ہوتی ہیں, آپ شادی نہیں کر رہے ہوتے, جہاں کوئی دوسرے نے پیغام بھیجا آپ آ جاتے ہو, ہم ہیں نا. بھائی آپ اتنے عرصے سے کیوں سو رہے تھے؟ تو یہ بہت غیر اخلاقی حرکت ہے. میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. بہت پرانی بات ہے یہ, 2009 یا 10 کی بات ہوگی. 2 غریب لڑکیاں تھیں, ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی, تو کزنیں تھیں شاید آپس میں. میں نے کہا میں دونوں سے کر لوں گا. ان کے رشتے نہیں ہو رہے تھے, بہت لڑکی ان کے والدین اور پریشان تھے, رشتے نہیں ہو رہے. تو میں نے کہا میں کہیں کوئی پیغام ہی نہیں بھیج رہا تھا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں دونوں سے کر لیتا ہوں. تو جیسے ہی میں نے پیغام بھیجا رشتے دار کود گئے بیچ میں, نہیں یہ ہم ہیں نا. تو بڑا غصہ ہے. میں نے کہا پہلے چپ بیٹھے ہوئے تھے بھیج دیتے نا. اب پتہ نہیں رشتے داروں نے کی یا خالی کباب میں ہڈی بنے. بہرحال پھر مجھے نہیں پتا ان کا کیا ہوا, کیونکہ اب پتہ چلتا ان کے بچے ہوئے, پھر وہ بچے مجھے ماموں کہہ رہے ہیں, تو ڈپریشن بڑھتی اور کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے میں نے دوبارہ پلٹ کے دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. خیر یہ تو ایک بات تھی, لیکن اصولی طور پر شریعت نے منع کیا ہے. فرمایا لا یصم احدکم علی صوم اخیہ. کوئی سودا کر رہا ہو نا, کوئی سودا کر رہا ہے خرید و فروخت کا, اس کے سودے کو خراب مت کرو. ابھی قربانی میں دیکھ رہا ہوں نا, گائے کے سودے بازی چل رہی ہوتی ہے, آپ نے جا کے بیچ میں ٹانگ اڑا دی. آپ نے, ان کا طے ہو چکا ہے, آپ نے جا کے ٹانگ اڑا دی. تو جب سودے پہ سودا جائز نہیں ہے اور پیغام پہ پیغام جائز نہیں ہے, منگنی کا تو مطلب ہوتا ہے بات پکی ہو گئی ہے, اس پہ بیچ میں ٹانگ اڑانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. ہاں اگر کوئی ان کو نقصان ہو رہا ہے اس رشتے میں, آپ کو پتا ہے کہ وہ چرسی ہے اور یہ لوگ شادی کر دیں گے, پریشان ہوں گے, پھر آفر دی جا سکتی ہے بھائی اپنی بچی کا بیڑا غرق مت کریں, وہ غلط لوگ ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. نارملی اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے.
مفتی صاحب مدذلہم السلام علیکم، مجھے معلوم کرنا ہے کہ داڑھی مونڈ کر اگر کوئی فوجی شہید ہو جائے تو کیا داڑھی مونڈنے کا گناہ معاف ہو جائے گا؟ جبکہ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے باقی مسلمان جو ان کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں انہوں نے داڑھی منڈوانے کے عمل کو اعلانیہ گناہ قرار دیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ میری امت میں سے ہر شخص کو معاف کر دے گا سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والے کو۔ داڑھی کاٹنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن فوجی اگر شہید ہوگا تو شہادت کا اجر اس کو بہرحال ملے گا۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے ایک گناہ کی وجہ سے اللہ اس کی اتنی بڑی نیکی کو اللہ ضائع کر دیں، تو شہادت تو ایسی اتنی بڑی نیکی ہے وہ گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ باقی یقینی جنتی کسی کو نہیں قرار دیا جا سکتا، شہید کو بھی نہیں کہ بھئی یہ 100% جنت میں گیا ہے، کیونکہ بعض دفعہ قیامت میں اعمال تولے جائیں گے نا، اب اس کی شہادت کا وزن 1000 کلو نکلا اور اس کا گناہ کا وزن 1500 کلو نکلا، تو پھر ظاہر ہے وہ گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ لیکن شہادت کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں کو بھی کھا جاتی ہے، شہادت جو ہے ختم کر دیتی ہے۔ تو کیونکہ خود سوچو نا، اس سے بڑی کیا نیکی ہوگی، آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جان دے دی اپنی، تو اللہ پھر وہ جھاڑو پھیر دے گا اس کے گناہوں پر۔ دنیا میں اس کی مثال ہے، ایک بیٹا ہے آپ کی خدمت کرتا ہے، جان دینے کی باری آئی، کوئی دشمن آ گیا بندوق لے کے، وہ بیٹا بھاگ گیا۔ دوسرا بیٹا جو آپ کی خدمت نہیں کرتا تھا، آپ کی مان کے نہیں چلتا تھا، وہ آگے کھڑا ہو گیا، بھائی میرے سینے پہ گولی مار، میں باپ کو نہیں مرنے دوں گا۔ تو باپ اس کے سارے خطاؤں کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولے گا یار اب بیٹا تو فرما بردار پر نافرمان بن، یہ تیری مرضی ہے، اگلے پچھلے سب کیا کر دیے معاف۔ تو اس لیے شہادت ہلکی چیز نہیں ہے، اور اللہ کا نام ہے شکور، قدردان، وہ تھوڑی نیکی کی بہت قدر کرتا ہے۔ تو جان دینا بھائی بہت مشکل ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، آدمی جان نہیں دیتا کسی کے لیے۔ یہ جو معشوقوں پہ مر رہے ہوتے ہیں نا، میں تمہارے لیے جان دے دوں گا، یہ کہنے کی حد تک ہوتے ہیں، دیتا ہوئے تو کوئی بھی نہیں ہے جان۔ کیوں جان دے گا؟ اس کو پتا ہے جان دی تو پھر تو کنفرم کسی اور کو ملے گی، ہے پھر تو کنفرم کسی اور کو ملے گی۔ پھر قبر پہ آئے گی دعائیں مغفرت کرنے کے لیے، اور قبر پہ آئے گی بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ پھر وہ شاعر کا شعر ہے کہ ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو، تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو۔ جلانے کا مطلب زندگی دینا، یعنی میں تمہارے عشق میں مرا ہوں تو تمہیں تو چاہیے تھا مجھے زندگی دو کہ میرا محبوب ہے میرے عشق میں مر گیا۔ کم بخت میں تمہارے عشق میں مر کے قبر میں گیا، اکیلی آتی تھوڑی سی مجھے زندگی مل جاتی، اس کو لے کے آ رہی ہو ساتھ میں، تو بجائے جلانے کے اور جلا رہی ہو۔ تو شاعر نے کہا کہ قبر پہ بھی اپنے ہسبینڈ کو لے کے آ رہی ہے، تو تم ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو، تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو۔ تو اس لیے جان دینا آسان کام نہیں ہے بھائی، تو شہید کو اللہ بہت بڑا اجر دیتا ہے، بہت۔ میں نے شہیدوں کے جسم بھی سلامت دیکھے ہیں، شہیدوں کے خونوں سے بھی خوشبو سونگھی ہے، یہ کرامت میں نے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھی، یہ کرامت کسی اور گنہگار شہیدوں کے خون سے بھی خوشبو سونگھی ہے جو بہت کوئی نیک نہیں تھے۔ شہید کا الگ ہی مقام ہے بھائی۔ میرے والدین کہتے ہیں کہ دین کا ہر مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، جتنی باریکی میں جاؤ گے اتنا مشکل ہو جائے گا زندگی گزارنا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یقیناً باریکیوں میں کھود کرید میں کرو گے تو مشکل ہوگی، لیکن جو ماہر مفتی ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی باریکی ناپسندیدہ ہے شریعت میں اور کون سی باریکی لازم ہے، وہ خود ہی۔ تو وہ مفتی جو ماہر مفتی ہوگا اس کو پتہ ہے کہ اس میں زیادہ آگے مت جانا، بس سرسری عمل کرو، اور اس میں آپ کو ڈیپ میں جانا پڑے گا۔ تو یہ جو علماء ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے۔ میری یہ سوچ ہے کہ جو علماء علم میں راسخ نہیں ہوتے نا، وہ بعض دفعہ ایسے بیانات کر دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں دین پہ چلنا تو ممکن ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو بہت سخت دین ہے۔ لیکن جو ماہر مفتیان کرام ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں کتنی گنجائش ہے۔ اب رشوت کے خلاف جب لوگ بیان سنتے ہیں ایسے ڈر جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بزنس ہی نہیں ہوگا، کیونکہ کسٹمر میں تو آپ رشوت دیے بغیر ایک کنٹینر بھی ذرا لا کے دکھاؤ، آپ کہتے ہیں اس کا مطلب ٹماٹر کی ریڑھی لگاؤ بس یہاں بیٹھ کے۔ تو جب ماہر مفتی ہوتا ہے، اس مفتی ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ کہاں شریعت میں گنجائش ہے، کہاں رشوت دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا، صرف لینے والے کو ہوگا، کہاں دینا بھی حرام ہے، کہاں دینا حرام نہیں ہے۔ یہ بہت ساری، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ آپ قیامت تک اس پر عمل کر سکتے ہو، آپ کو الگ تھلگ کر کے کہیں بٹھائے گا نہیں اسلام۔ میری یہ سوچ ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ قربانی کا ایک حصہ لے کر باقی مال جو قربانی کے لیے رکھا ہے وہ صدقہ کر دے تاکہ فرض بھی پورا ہو جائے اور غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد بھی ہو جائے۔ آپ کی سوچ کو 21 توپوں کی سلامی۔
اچھی بات ہے اگر کوئی ایسا کرے, لیکن دیکھو عبادت کا نا ذوق ہوتا ہے لوگوں کا, شریعت نے اس میں آزاد چھوڑا ہے لوگوں کو, کیونکہ آپ لوگوں پہ تنگی پیدا کرو گے. مثال کے طور پر میں اگر کہوں کہ صدقات و خیرات کم کرو, تہجد زیادہ پڑھو, تو کچھ لوگوں کو صدقات و خیرات میں سکون ملتا ہے, تہجد میں نہیں ملتا, تو وہ صدقات و خیرات تو زیادہ کریں گے نہیں, تہجد سے بھی جائیں گے وہ. اور کسی کو میں کہوں کہ بھائی تہجد زیادہ, صدقات و خیرات زیادہ کرو, تہجد کم پڑھو, اب ان کو تہجد میں زیادہ ان کا دل لگ رہا ہے, صدقات میں زیادہ نہیں لگ رہا, تو نتیجہ کیا نکلے گا, وہ صدقات زیادہ نہیں کریں گے, تہجد بھی چھوڑ دیں گے. مثال ریپیٹ ہو گئی, دوبارہ کر دیتا ہوں میں. بعض لوگوں کو صدقات و خیرات کا زیادہ شوق ہے, تہجد کا زیادہ نہیں ہے, دونوں نیک ہی ہیں, نفلی عبادتیں. اب آپ نے ان سے کہا نہیں بھائی صدقات کم کرو, تہجد زیادہ پڑھو, تو تہجد زیادہ پڑھنے سے کیا ہوگا, تہجد تو نہیں پڑھیں گے, وہ صدقے سے بھی جائیں گے. اور بعض لوگوں میں معاملہ الٹا ہوتا ہے, ان کو تہجد کا زیادہ شوق ہے, نماز میں زیادہ دل لگتا ہے, صدقات و خیرات زیادہ نہیں کرتے وہ. ان کو آپ نے کہا نہیں جی اصل تو حقوق العباد, صدقے زیادہ تو تہجد کم پڑھو, تو وہ دونوں سے جائیں گے. تو اسی طرح بعض لوگوں کو قربانی کا ذوق ہوتا ہے کہ یار سنت ابراہیمی ہم نے زندہ کرنی ہے. ان کو جب آپ کہو گے نا یار اتنے پیسے صدقہ کر دو, تو وہ صدقہ نہیں کریں گے, وہ دو قربانیوں سے جائیں گے. وہ قربانی میں ان کو شوق زیادہ ہوتا ہے. تو ہر آدمی کو ایک عبادت کی ایک الگ لذت اللہ نے دی ہے. تبھی کہتے ہیں نا اگر کسی میں کسی عبادت کی کمی دیکھو بزرگ میں, تو بدگمان مت ہو سکتا ہے دوسری جنس کی عبادت یہ زیادہ کر رہے ہوں. مثال کے طور پر آپ نے کسی بزرگ کو دیکھا یار یہ اشراق اور اوابین نہیں پڑھتے, آپ بدگمان ہو گئے یار اشراق کی تو اتنی فضیلت ہے. بھائی ہو سکتا ہے یہ نفلی یہ صدقہ خیرات زیادہ کرتے ہوں جتنی آپ نہیں کر رہے. تو ہر شخص کو اللہ نے ایک الگ ذوق دیا ہے عبادت کا, تو اس لیے اللہ نے ہر ایک کے ذوق کی رعایت رکھی ہے. اب آپ یہی دیکھ لو, شریعت ہمیں یہ کہتی ہے قربانی ہی نہ کرو, غریبوں پہ صدقہ کرو. آپ کا کیا خیال ہے, لوگ اتنے لاکھ روپے صدقہ کر دیتے؟ نہیں کرتے, ادھر سے بھی جاتے ادھر سے بھی جاتے. اللہ نے ایک رکھا بھائی قربانی کرو. اب اس میں شوق میں جاؤ گے, آپ کو پتا ہے مجھے بھی گوشت کھانے کو ملے گا, تو شوق میں قربانی کرتے ہو, سنت ابراہیمی زندہ ہوتی ہے, یونیک قسم کی ایک عبادت ہے, وہ کر لیتے ہو, اور غریب کو دبا کے صدقہ ہو جاتا ہے. اتنا ہوتا ہے کہ الگ سے صدقے کی ترغیب دی جاتی تو اتنا نہیں ہوتا. پورے سال لوگ غریب لوگ اسٹور کر کے گوشت کھاتے ہیں, سنبھالنے کی جگہ نہیں ہوتی, اتنا گوشت غریبوں میں آتا ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی اسلام نے قربانی کے بجائے صدقے کا حکم دیتا ہے. اسلام کو پتا تھا صرف صدقے کا حکم دوں گا تو نہ قربانی ہوگی نہ صدقہ ہوگا, اتنی بڑی پیمانے پر کوئی غریبوں کو گوشت بھی صدقہ نہیں کرتا. اسلام کو پتا ہے, اللہ تو جانتے ہیں نا دلوں کے حالات, اللہ نے قربانی رکھ دی کہ بھائی اس میں لوگ 40 لاکھ کے بیل بھی لائیں گے, صحیح ہے نا, اور اس 40 لاکھ کے بیلوں سے وہ جو غریب کسان ہے جس نے بیل پالا ہے اس کی بھی اکنامیکلی مدد ہوگی, گھاس والوں کی گھاس بھی دبا کے بکے گی, سمجھ رہے ہو, گوشت بھی ملے گا, اور جانوروں کی افزائش بھی زیادہ ہوگی اس بہانے. یہ سارے بینیفٹس حاصل ہوں گے. اور اس مالدار کا صرف شوق میں 1 کروڑ کا پیسہ خرچ ہو جائے گا. ویسے 1 کروڑ خرچ کر لیتا یہ, لیکن یہ اس لالچ میں کہ یار ہر بار کے بدلے میں ایک نیکی بھی مل رہی ہے, اور گلی محلے والوں کی انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے گی, بچوں کا شوق, مسلمانوں کا تہوار, گیدرنگ, خاندانوں کی, فیملیوں کی بقرعید کے بہانے. تو شریعت ایک تیر سے 20 شکار کر لی ہے. تو اس لیے جو لبرل لوگ ہیں نا کہ اصل میں تو غریب کی مدد ہونی چاہیے, بھائی مدد نہیں کرے گا کوئی اس طریقے سے. اللہ کو پتا تھا کون 40 لاکھ روپے غریبوں میں گوشت خرید کے بھی نہیں بانٹے گا, تو اللہ نے اس میں غریب کی مدد ہی کی ہے. مالداروں سے پیسہ نکل کے کسانوں کی جیب میں, چرواہوں کی جیب میں, گھاس اگانے والوں کی جیب میں. اب دیکھو جس کا کوئی بھی بزنس نہیں تھا نا, وہ بھی گھاس کے کٹے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی دے دینا دن پیسے کما رہا ہے. لاکھوں لوگ لاکھوں پتی بن جاتے ہیں, اور مالدار آدمی کے ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ ہو جاتا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں آتا سوائے ثواب کے. اتنا گوشت تھوڑی ملتا ہے, آپ کہیں اس کے بھی تو مزے ہیں گوشت. اب اتنا گوشت عام دنوں میں خرید کے بہت سستا پڑتا ہے. ہم قربانی صرف اس لالچ میں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے, اللہ کی طرف. اس لالچ میں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, ورنہ کون پاگل بھائی 6 لاکھ کی, 2 لاکھ کی, 50,000 کی, 1 لاکھ کی گائے کون لے کر آئے گا. عام دنوں میں ہم گوشت خریدتے ہیں قصائی سے, وہ بہت سستا پڑتا ہے ہمیں, تو اس لیے تبھی 3 دن کے بعد اس گائے کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی. تو اس میں سبھی کا فائدہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس وقت کیا عبادت کروانی ہے میں نے لوگوں سے. تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ باقی پیسے صدقہ کر دے, لیکن اللہ نے جب اجازت دی ہے کہ بھائی تم 2 قربانی کرو, 4 قربانی کرو. ہمارے نبی نے ایام نہر میں 100 اونٹ نہر کیے ہیں, 100 اونٹ, 60 اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں. تو سوچو.
سوال یہ ہے کہ بے پردہ نامحرم خواتین کو مردوں کے ساتھ بٹھا کر واضح نصیحت کیا جا سکتا ہے کیا؟ اس عمل کی ویڈیو اسکالر کیا ویڈیو ریکارڈ کر کے کسی مفتی کو اپنے یوٹیوب چینل پہ لگانی چاہیے. ایک مفتی صاحب کیا مفتی صاحب کے لیے محرم اور نامحرم کی تمیز ختم ہو گئی ہے؟ اگر آپ خود بیان ارینج کریں تو اس میں عورتوں کے پردے کا انتظام ہونا چاہیے. ایک ہے پہلے سے ایک مجلس ہے آلریڈی جیسے یونیورسٹیوں میں ہوتی ہے وہاں جا کے بیان کرنا تو پھر اس میں یہ جائز ہے. وجہ اس کی یہ کہ وہ شر کو کم کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں میوزیکل پروگرام ہو رہے ہیں اور یہ ساری ملحد پروفیسر ان کے ایمان کو بگاڑ رہے ہیں. تو ایسے میں کوئی اسکالر جاتا ہے تو پھر اس پہ یہ الزام نہیں ہوگا کہ نامحرم عورتوں کو بٹھا کے, بھائی وہ بیٹھی ہوئی پہلے سے ہی ہیں, وہ پہلے سے ہی ان کی گیدرنگ ایسی ہی ہوتی ہے. تو اس میں کوئی اسکالر جا کے ایک پازیٹیو بات اسلام کا ایک امیج ان کے سامنے رکھ کے آ جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے, یہ واجب ہے. اگر کوئی عالم اس بیس پہ کہ میں نہیں آؤں گا یونیورسٹی, وہ گناہگار ہوگا. اللہ کہے گا تمہیں خیر کی بات پہنچانے کا ہم نے موقع دیا تھا, وہ موقع تم نے ضائع کیوں کیا؟ جیسے کسی طوائف خانے میں, یونیورسٹی طوائف خانہ نہیں ہوتی, ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ آپ کو تو یہ برا لگ رہا ہے نا کہ بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اگر کسی مولوی کو طوائف خانے میں جا کے بیان کرنا پڑے طوائفوں میں, تو اگر وہ نہیں جائے گا تو گناہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جب طوائف خانے میں جا کے بیان کرنا فرض ہے, پھر وہ بے پردہ بھی ہوں گی تو یہ کہا جائے گا بھائی یہ ان کا ہیڈیک ہے, یہ بے پردہ ہے, آپ تو جا کے خیر کی بات کر رہے ہو. تو یونیورسٹی ہے, وہ طوائف خانے سے نہ کوئی مثال کو ملا دیں آپ اس کو. اس کا ماحول تو ان نائٹ کلبوں اور طوائف خانوں سے کروڑا گنا بہتر ہوتا ہے, تو وہاں جا کے بیان کرنا کیوں فرض نہیں ہوگا؟ باقی یہ کہنا کہ اس سے لوگوں میں بے پردگی پروموٹ ہوگی, ایسا کچھ بھی نہیں, اس سے پردہ پروموٹ ہوگا. کیونکہ وہاں جا کے اسلام کی حقانیت جب بیان ہوگی تو اسلام کی جب محبت دل میں آئے گی تو پردہ خود بخود آئے گا اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ باتیں وہ کرتے ہیں جنہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا, کچھ کرنا ہی نہیں ہے دنیا میں, گھر بیٹھے رہو. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹیاں جو اتنی ماڈرن ہیں, یہ کتنا اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ کسی مذہبی اسکالر کو بلا کے بیان کروا دیں. کتنی بڑی بات ہے. اس کا مطلب ایمان کی رمق باقی ہے. یہ ہندو لوگ عیسائی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پادریوں کا بیان تو کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوتا, پنڈتوں کا تو ہوتا نہیں, مذہبی اسکالر اسلام کو ریپریزنٹ کرنے والے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو ہم وہاں جا کے یہ سختی کریں کہ نہیں جی لڑکیاں برقعے میں بیٹھیں گی, وہ کہیں گے بھائی آپ باہر جا کے بیٹھو. اگر یہ اتنی نیک ہوتی تو آپ کے بیان کی ہمیں ضرورت تھی نہیں. تو یہ بہت بڑا ظرف ان کا ہے یونیورسٹیوں کا. اتنی ماڈرن یونیورسٹیاں کسی مذہبی اسکالر کو بلا لیں, یہ غنیمت ہے. تو پھر آپ کو ان کی شرطوں پہ جانا پڑے گا, اپنی شرطیں کہ جی انٹیاں ساری یہاں ہو جائیں اور انٹے یہاں ہو جائیں اور ان کو شٹل کاک پہناؤ. تو یہ نہیں ہوتا, یہ وہ کام کر رہا ہے جس نے کرنا ہی نہ ہو کام. اچھا یہ لوگ جب تجارت کا معاملہ آتا ہے نا, اتنی بڑی بڑی داڑھی ہوتی ہے ان کی اور تہجد گزار ہوتے ہیں, شلواریں آدھی ٹخنوں تک ہوتی ہیں. اپنا بزنس جب انہوں نے کرنا ہوتا ہے پھر یہ محرم نامحرم نہیں دیکھتے. کسی انٹی کی کال آئے گی نا کہ آپ کی پروڈکٹ میں چیک کرنا چاہتی ہوں, فوراً پہنچ جائیں گے وہاں. پھر یہ کہیں برقع پہن کے آؤ گی تو میں اپنی پروڈکٹ تمہیں بیچوں گا, برقعے پہنے بغیر آؤ گی تو میں نہیں بیچوں. ان کو پتا ہے میری تجارت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو بھائی جب آپ اپنی تجارت پہ اتنے حریص ہو تو ہم دین میں یہ پابندیاں لگا دیں کہ اس اسٹائل میں آئے گی تو ہم بات کریں گے, اس اسٹائل میں نہیں آئے گی تو ہم بات نہیں کریں گے. تو دین کو جس نے پھیلانے کا درد ہوگا وہ اس معاملے میں براڈ مائنڈیڈ ہوگا. جس کو دین پھیلانے کا درد نہیں ہے وہ پھر اس طرح کی باتیں کرے گا کہ مفتی صاحب کو فلاں یونیورسٹی میں نہیں جانا چاہیے تھا, فلاں یونیورسٹی. ہم بھائی وہ ان کو اپنی بہنیں سمجھ کے گئے ہیں, ہمارا کیا, ہماری تو ویسے بھی 4 مکمل ہو گئی ہیں, کیا خیال ہے, ہمارا کیا لینا دینا. تو یہ میں تو حقیقت ہے ان یونیورسٹیوں میں جا کے میرا تو امیج ہی چینج ہو گیا ہے. میں پہلے سمجھتا تھا سارے لبرل لوگ ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں, جا کے میں ان کے ٹیچر سے ملتا ہوں, بھائی سارے اسلام سے محبت کرتے ہیں. اصل بات ہے اسلام کو پیش کرنے کا طریقہ ہی شاید غلط استعمال ہوتا ہے جس سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. ہمیں یونیورسٹیوں میں جا کے, فوجی اداروں میں جا کے اور یہ جو ایجوکیٹڈ طبقہ ان میں جا کے اندازہ ہوا کہ ان کی زمین بہت زرخیز ہے, ان میں بات قبول کرنے کی صلاحیت ہے. ہم میں شاید بات پہنچانے کی صلاحیت, ڈنڈا مارنے کی صلاحیت ہے ہمیں. دیکھو فتوے کی لائن الگ ہے, واز کی لائن الگ ہے. مفتی سے جب فتویٰ پوچھا جائے گا یا مجھ سے جب پوچھا جائے گا کہ عورت کے لیے بے پردہ ہو کے مرد کے سامنے بیٹھنا جائز ہے, تو فتویٰ یہ ہوگا کہ جائز نہیں. لیکن واض و نصیحت میں کیا ہے بھائی, آپ کو جہاں بھی بات پھیلانے کا موقع ملے آپ پھیلا دو, اور وہاں جا کے یہ مت کہو کہ آپ کے لیے میرے سامنے بے پردہ ہو کے بیٹھنا حرام. وہاں جا کے تو اپریشیٹ کیا جائے گا بھائی آپ بے پردہ گھومتی تھی لیکن آج آپ دین کی بات سننے کے لیے آئی ہو, کچھ کوئی تو بات سنو. پھر بھی اس کی پرسنل لائف ہے, کون کس کو کتنا اثر لیتا ہے اس کا. کوئی پوری چینج ہو جاتی ہے خواتین, کچھ آدھی چینج ہوتی ہیں,
بالکل بھی چینج نہ ہو, کانسیپٹ تو کلیئر ہو جائے گا نا, یہ تو پتہ چل جائے گا صحیح کیا غلط کیا ہے. تو اس وقت علماء کو اگر یونیورسٹی میں بلایا جاتا ہے ان کے لیے جانا جائز نہیں بلکہ فرض ہے. اور میں نے تو یونیورسٹی میں جب میرا بیان ہوا نا تو 2-3 مولانا ٹائپ کے ہمارے جیسے ہی لوگ آئے, آدھی ماشاءاللہ بڑے نیک تھے, مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہاں بے پردگی بہت ہے اور بہت بے پردگی ہے. میں نے کہا یہ ذہن میں رکھنا میں پردے پہ بیان نہیں کروں گا. پہلے میں نے بتا دیا کہ آپ مجھ سے یہ توقع رکھو کہ میں وہاں جا کے پردے پہ بیان کروں. وہ کہنے لگے کیوں, وہاں تو بے پردگی بہت ہے. میں نے کہا پردے پہ بیان ان کی مینٹیلٹی سے, ان کے دینی لیول سے اوپر کی بات ہو جائے گی. میں بیسک اسلام پہ بات کروں گا, موٹی موٹی چیزیں, اسلام کی محبت دل میں آ جائے بس, پتہ چل جائے اسلام سپیریئر ہے. باقی پردے پر میں نے کہا ہمارے یہاں آ جائیں, اتوار کو بیان ہوتا ہے, خاندانی قسم کا پردے پہ بیان ہوتا ہے. تو یہاں تو ہر ایک کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دین پہ لایا جاتا ہے نا. ایک دم یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے میں پردے پہ بیان ہو کہیں گے بھائی یہ تو بہت ہی خطرناک. وہاں جو ٹیچرز ہیں وہ پردہ نہیں کر رہی جنہوں نے میرا بیان رکھوایا ہے, وہ کہیں ہمیں ہی سڑانے کے لیے آئے تھے یہاں پہ کیا آپ ہم نے آپ کا بیان رکھوایا اور آ کے ہم پہ ہی طنز. ایسا ہوا ہے, ایک ہمارے جاننے والے کوئی مولانا صاحب تھے, اب کسی بڑی فیملی نے ان کو بلایا, بہت ماڈرن فیملی تھی, بہت ماڈرن. اب ان مولوی صاحب کو چاہیے تھا, یہ سوچتے یار اتنی ماڈرن فیملی اگر کسی مولانا کو بلا رہی ہے یہی کافی ہے. اب آپ جا کے بہت ہی نرم لہجے میں بات کریں. انہوں نے دیکھا جب بے پردہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, بھائی انہوں نے جو پردے پہ بیان کیا, یہ پردہ نہ کرنے والی عورتیں بے غیرت ہوتی ہیں, جہنم میں جائیں گی. وہ جو گھر کے سربراہ تھے مجھ سے ملے, کہہ رہے ہیں یار ہم تو منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوئے, ہم سارے دیوس ہیں, بے غیرت ہیں ایک نمبر کے. کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا جو آدمی اپنی بہن بیٹی کو پردہ نہیں کراتا وہ بے غیرت ہے. تو کہہ رہے ہیں میری تو بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی, بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی. کہہ رہے ہیں مجھے لگا میرے سے بڑا بے غیرت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور وہ خواتین بھی سر جھکا کے یار ہم تو بہت ہی بے غیرت ہیں. تو وہ انہوں نے ان مولانا صاحب کا داخلہ ہی بند کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ تو بدک گئے, وہ تو پہلے ہی لبرل تھے, امریکہ سے آئی ہوئی فیملی تھی, وہ تو ان کو انہوں نے کہا یار ہم نے مولویوں کے قریب نہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے بھائی. ایسے میں وہ ٹھیک ہے بیٹھی ہوئی ہے, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, پردے میں بیٹھنا چاہیے, لیکن مولوی صاحب کو چاہیے وہاں پر پردے کے علاوہ دوسرا ٹاپک لے کے جائیں, ٹھیک ہے نا, وہاں دوسرا ٹاپک اسلام کے توحید سکھا دیں ان کو, اسلام کی محبت دل میں ڈال دیں. جب محبت دل میں آئے گی, اللہ کی محبت دل میں آئے گی, خود بخود اسلام کی طرف میلان ہوگا. تو واعظ و نصیحت بہت ہی ٹیکنیکل فیلڈ ہے. یہ بالکل ایک واعظ و نصیحت کا مطلب بات بتانا نہیں ہوتا, منوانا ہوتا ہے, عمل پہ لانا ہوتا ہے. واعظ و نصیحت اس لیے ہوتی ہے. خالی معلومات اگر دینی ہے تو پھر تو جہنم پہ پورا پروگرام پیش کر دو ان کے سامنے. جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بھی جہنم میں جائے گی, اور پھر تو بھی جائے گی جہنم میں, وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا بغیر دوپٹے کے. پھر تو یہ ہے, اور یہ جتنی بغیر دوپٹے کے یہ تو ساری جہنم میں, اور کچھ کے گلے بھی کھلے ہوئے ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. اور یہ جو ٹیچر ہیں جنہوں نے پردے کا یونیورسٹی میں نظام نہیں بنایا ہوا, یہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. اور یہ لڑکیاں بھی جہنم میں, اور ان کے بھائی ایک نمبر کے دیوس, ایک نمبر کے بے غیرت. تو ہو گیا پھر کام. تو واعظ و نصیحت بالکل ایک الگ فیلڈ ہے. واعظ و نصیحت میں مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح کسی طوائفہ کے سر پہ بھی ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کسی ایکٹریس کو بولا تھا تو میری بیٹی ہے, اس پہ لوگوں نے بڑا طنز کیا. میں نے کہا یار یہ انہی کا دل ہے, میرا دل نہیں ہے اتنا بڑا. ایک ناچنے والی کو اپنی بیٹی کہہ دیا بھائی ہمارا دل نہیں ہے, یہ ان کا دل ہے, انہی کا صرف. میں تو بہت متاثر ہوا تھا. کیوں, وہ چاہتے تھے بھائی دین پہ آئی ہے, تو وہ اس طرح تھوڑی دین پہ آئے گی, تو ناچتی ہے تو جہنم میں جائے گی. جائے گی جہنم میں, یہ رپورٹ یہی ہے. اگر یہ ناچ گانے نہیں چھوڑے نا مسئلہ چینج نہیں ہوگا. اگر ناچ گانے نہیں چھوڑی جائیں گے جہنم میں ہی. لیکن یہ بتانے کا نہیں ہے بھائی, یہ بتانے کا نہیں ہے, کیونکہ جہنم میں ہی ڈالنا ہے. تو پھر تو آپ کو تبلیغ کی ضرورت کیا ہے. آپ کا وائز کا کام تو یہ کہ جہنم سے بچائے, تو محبت سے تو بچ جائے گا بھائی, وہ فتووں سے نہیں بچے گا. وہ کہ تو بھی جہنم میں, تو بھی جہنم. میں نے بتایا تھا نا ایک واقعہ ہوا تھا, ہمارے استاذ نے بتایا کہ کچھ قادیانی تھے, وہ واقعی تحقیق کرنا چاہ رہے تھے کہ یار ہم دیکھیں مرزا نبی تھا یا نہیں تھا. تو کہتے ہیں ہمارے محلے کے انہوں نے مولوی صاحب کو بلا لیا, کہہ رہے ہیں ہم چھوٹے تھے ہم بھی چلے گئے کہ مناظرہ ہونے والا ہے. مناظرہ ہونا لوگ بڑی انجوائے کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ مولوی صاحب گئے, انہوں نے ان قادیانی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے باپ کو کہا کہ مرزا کی شکل پہ بھی ایسی نحوست ٹپکتی تھی جیسی اس کی شکل پہ نحوست ٹپک رہی ہے. کہہ رہے ہیں وہ تو معاملہ ہی بگڑ گیا, وہ تو گھر سے نکال دیا انہوں نے. اب یہ اس پہ خوش ہیں, دیکھو میں کیسا غیرت, مرزا کو میں نے منحوس قرار دے دیا. تو ہمارے استاذ نے کہا بھائی منحوس قرار دے دیا نہیں دے دیا, لیکن ان کے جو اسلام کا چانس تھا وہ آپ نے دروازہ, وہ جہنم میں جائیں گے, آپ بھی ساتھ میں جہنم میں. وہ بیچارے گاؤں کے مولوی تھے, سخت مزاج.
تو واعظ و نصیحت ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے میرے بھائی. واعظ کو بہت کھلا ڈلا دل رکھنا پڑے گا. ہاں, حدود شریعت کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں اسی وجہ سے ٹیلی ویژن میں کسی خاتون اینکر کے ساتھ نہیں بیٹھتا, وہاں نہیں بیٹھتا, کیوں؟ ضرورت نہیں ہے. اس اینکر نے کو تو تھوڑی سمجھنا ہے, وہ تو دنیا کو سمجھانا ہے. وہاں غلط میسج جا رہا ہوتا ہے. میں کبھی نہیں بیٹھا. کیمرے کی حد تک ہوتا ہوں, جیسے یہاں ہوں تو لائیو کیمرے میں تو کوئی بھی لے لینا ہمیں, لیکن میں سامنے کبھی نہیں ہوں. کئی دفعہ موقع ملا ہے اسٹوڈیو جا کے میں واپس آیا ہوں, بھائی خاتون کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا, میرے سامنے کسی آدمی کو بٹھاؤ, کیونکہ بھائی تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے نا, آدمی بٹھا سکتے ہو نا تم, لیکن نصیحت ہی اگر کسی خاتون کو کرنی ہے تو بھائی اگر اس کو برقع ہی پہنا لیا تو پہنا لیا نا برقع, تو بے پردہ کو نصیحت کی جائے گی تاکہ وہ پردہ کرے. تو یہ جو یونیورسٹیوں کا ماحول ہے اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے تھے, ان میں بہت ظرف ہے. یہ مسلمان ہیں بھائی, یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام سیکھنے کو ملے. تو اگر مولانا لوگ ظرف بڑا رکھیں, کلام میں چاشنی پیدا کریں, اور ایسی بات نہ کریں جس سے ان کو لگے ہم پہ طنز کر رہا ہے. طنز جہاں ہوگا نا وہاں نہیں چلے گا طنز. اب میں نے ایک جنرلی بیان کیا, داڑھی کٹانا حرام ہے. میں بولوں یہ داڑھی کاٹتا ہے نا, یہ حرام کام کر رہا ہے, تو یہ غلط ہو جائے گا بھائی. کاٹتا نہیں تو بچہ ہے ابھی. تو یہ بہت بڑا ظرف رکھنا پڑتا ہے. تو پھر آپ ایکسیپٹ بھی ہوگے ہر جگہ, پھر آپ کی بات سنی بھی جائے گی. اور میں نے دیکھا ہے بہت فرق پڑتا ہے اس سے, لوگ سنتے ہیں بات کو, بہت بڑی تبدیلیاں آتی ہیں یار. اتنی لبرل یونیورسٹیوں میں جا کے میں جب بیان کے لیے گیا ہوں, کون سی ابھی یونیورسٹی تھی, اقرا یونیورسٹی, کتنی باتیں سنی تھی, اتنی بے پردگی ہے یار. ہمارے سامنے سب نے دوپٹے پہنے ہوئے تھے یار. میں تو یہی دیکھ کے آ رہا تھا یار, چلو اتنا ان لوگوں کے دل میں مولوی کا احترام ہے یار, ان لڑکیوں نے دوپٹہ بھی لے لیا. تو انگریز عورتیں تھوڑی لیتی ہیں دوپٹہ. اور دوسرا 1.5-2 گھنٹے کسی مولوی کی بات سن لی. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ لیکچرار کے لیکچر نہیں سنتے یہ لوگ, جن کی لاکھوں روپے فیسیں دی ہوئی ہوتی ہیں, اتنے گھنٹے پروفیسروں کے لیکچر نہیں سنتے. اور اتنی گرمی تھی, ایسی کام نہیں کر رہے تھے کراؤڈ کی وجہ سے. یہ صرف ایک یونیورسٹی کی حالت نہیں ہے, ہر جگہ یہی ہے. اس کا مطلب ہے بھائی خرابی ہم میں ہے, صحیح ہے نا, خرابی واعظ میں ہے, دائی میں ہے, خرابی لوگوں میں نہیں ہے. دائی نے, یہ تو تبلیغی جماعت ہے جس کی وجہ سے میرے بھائی ہمارا امیج دنیا میں کچھ بن گیا ہے, وہ محبت سے بات کرتے ہیں. تو ورنہ دائی میں خرابی ہے, خرابی پبلک میں نہیں ہے. اگر دائی لہجے میں مٹھاس پیدا کرے, وہ یہ بتا دے ہم آپ کے فائدے کے لیے آئے ہیں اور طنز نہیں کریں گے ہم آپ کے اوپر, تو مسلمان کے دل میں ایمان ہوتا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, آپ نصیحت کرو, نصیحت مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو اللہ تھوڑی غلط کہہ سکتا ہے. جلیل میرے بھائی, جو مان نہیں ہو گیا میرے بھائی, قربانی جتنی چاہے کر لو میرے بھائی. بہتر یہ ہے کہ ایک کرو باقی صدقہ کر دو, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن نہیں ہوتا تو چلو 2 کر دو, چلو 3 کر لو. مفتی صاحب, تکفیر کا تو اندازہ ہے کہ نہایت حساس مسئلہ ہے کہ یا تو کہنے والا کافر ہوگا یا جس کے بارے میں اور یہ کہ 99 کے بجائے ایک تعویل بھی نکلے ایسا مانا جائے. مندرجہ ذیل افعال کے بارے میں کیا حکم ہے, جبکہ سب مسلمان حکمران منافق ہیں, سب علماء بھٹکے ہوئے ہیں, تمام اسلامی افواج بزدل ہیں. دیکھو کچھ لوگوں کے دماغ میں منفیت کا بھوسا بھرا ہوا ہوتا ہے, منفیت کا بھوسا, ہر وقت منفی سوچتے ہیں وہ. اس سے پتہ ہے سوسائٹی کو نقصان ہو یا نہ ہو, آپ کی اپنی صحت کو بہت نقصان ہوتا ہے. جو ایسا سوچتے رہتے ہیں ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں, ان کی فیملی والی لائف بھی خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ بیوی کے بارے میں بھی منفی سوچتے ہیں, بچے کے بارے میں بھی منفی سوچتے ہیں, مسجد کے امام کے بارے میں بھی منفی. تو پازیٹیو سوچنا سیکھو. جب بھی کوئی کہے یہ منافق ہیں, بولو بھائی میں منافق ہوں, یہ بالکل ٹھیک لوگ ہیں. تمام اسلامی ملکوں کی افواج بزدل ہیں, بولو نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. اسلامی ملکوں کی افواج میں کچھ بزدل بھی ہیں اور کچھ بہادر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو آپ ایک ہی لاٹھی سے آکو, بھائی ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تمام علماء منافق ہیں, یہ تو آپ کے کفر پہ موت ہونے کا خطرہ ہے. علماء تو گمراہی پہ جمع ہو ہی نہیں سکتے, یہ تو حدیث کے خلاف چلے جاؤ گے آپ. حدیث نبی آخری نبی ہیں, تو اب علماء انبیاء کے وارث ہیں. کچھ علماء منافق بھی ہوتے ہیں, غلط بھی ہوتے ہیں, میجورٹی علماء میں غلط نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مثبت سوچا کرو. ابھی تو پاکستان نے کر کے دکھا دیا نا, انڈیا کو جواب دے دیا. اس کے بعد بزدلی کا 40 ہمارے تھے, 75 ان کے تھے, تو وہ ڈیفنس سسٹم ہی اڑا دیا. اور یہ وہ ڈیفنس سسٹم تھا جو پاکستان نے رشیا سے مانگا تھا کہ ہمیں دے دو پلیز. امریکہ نے منع کر دیا, مت لو, نہیں یہ انڈیا کو ملے گا, تم گندے بچے ہو, تم کو نہیں ملے گا. ہم احساس کمتری میں گئے, ہمارے پاس ڈیفنس سسٹم ہی نہیں ہے یار. ہم احساس کمتری میں جا رہے تھے, ہماری فوج نے وہ ڈیفنس سسٹم ہی اڑا دیا اور بولا اچھا ہوا نہیں دیا تم نے ہمیں, یہ تمہارا ڈیفنس سسٹم کا یہ حال. اب اس پہ بھی کچھ لوگوں کو ہے, کیڑے کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے.
بس منفی 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 منفی, تو سوچتے رہو, مر جاؤ گے ایک دن. خوش رہنا ہی نہیں آتا تمہیں. ہم تو بہت خوش ہیں بھائی, اللہ کا شکر ہے, مزہ آ گیا. پھر میں بار بار کہتا ہوں ہماری انڈیا سے دشمنی نہیں ہے بھائی, ہماری دشمنی مودی سے ہے. انڈیا بھی ایک ملک ہے, ہماری دشمنی مودی سے. پھر ہمارے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا خطاب مل گیا, وہ اسمبلی نے دیا ہے. اچھا, ہمیں تو چونکہ اوپر کے حالات بھی پتہ ہوتے ہیں, اس خطاب ملنے میں آرمی چیف کی اپنی کوئی ریکویسٹ نہیں ہے اور نہ اپنی کوئی تحریک ہے کہ اس نے خود, کیونکہ ایوب خان کے دور میں تو وہی صدر مملکت تھا, اسی نے پاس بھی کیا, اسی نے سائن بھی کیا, اسی نے درخواست بھی کی اور فیلڈ مارشل بھی وہی بن گیا. یہاں ایسا نہیں ہے. اب نام لینا مناسب نہیں ہے. یہاں تحریک کچھ اور لوگوں نے چلائی ہے کہ بھائی یہ اتنی بڑی بہادری ہے, 2 گھنٹے میں جنگ کا نقشہ بالکل الٹ دیا, تو اب فیلڈ مارشل کا خطاب ملنا چاہیے. تو یہ اسمبلی سے باقاعدہ پاس ہوا ہے, سب کے دستخط ہیں, چاہے وہ موافق ہوں چاہے وہ مخالف ہوں. اس کے بعد جا کے فیلڈ مارشل کا تو خوش ہونا چاہیے, یار پاکستان میں اتنے منفی کام ہو رہے ہیں لیکن چلو یار ہمارے آرمی چیف کو بہادری کا خطاب مل گیا. لیکن نہیں, ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو جتنا بھی میں مثبت کروں نا 2 گھنٹے, جیسے ہی میں ان کے گھر سے باہر نکلتا ہوں پھر الٹے ہو جاتے ہیں. وہ کہنے لگے یہ جب انڈیا نے فائر مارے نا, میزائل مارے, اب یہ ہمارے فوج ووج تو بیکار ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتی, یہ سب ڈرامے بازی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, ان تلوں میں تیل نہیں ہے, یہ سب ڈرامے بازی ہے, نورا کشتی ہے. میں سمجھا رہا تھا, نہیں بھائی دیکھو ڈرون کو, کہہ رہے میزائل سے گرا کیوں نہیں رہے ڈرون کو. میں نے کہا دیکھو یہ چھوٹے موٹے ڈرون جو ہے نا, ان کو میزائل سے مارنا ایسے ہے جیسے مرغی کو توپ سے اڑانا. صحیح ہے. اور یہ چھوٹے موٹے ڈرون جب آتے ہیں نا لوکیشن, تو میزائل سے ہم ماریں گے, انڈیا ہمارے میزائل کی لوکیشن دیکھ لے گا, پھر وہ بڑے ڈرون بھیجے گا, ان کو مارنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے میزائل جہاں نصب ہے وہ تو ٹریس کر لے گا. تو ان کو کلاشن کوفوں سے ہی مارا جاتا ہے. سمجھا کے تھک گئے, مان گئے, ہاں یار یہ لاجک کی بات. 1 گھنٹے بعد ملتا پھر الٹا ہو جاتا دماغ. پھر کیا ہوا, پھر الٹی باتیں. پھر جب 2 گھنٹے کی فائٹ ہو کے پاکستان نے یہ جنگ جیت لی نا, ان کے ڈیفینس سسٹم ہی اڑا دیا پورا, پھر وہ سیدھے ہو گئے دوبارہ, یار کام تو خاندانی کر لیا یار, سلوٹ ہے یار پاک آرمی کو. اور عاصم منیر کے گیت گانے شروع کر دیے انہوں نے, یار مانتا ہوں یار, اور ہمارے ایئر جو چیف مارشل ہے اس کو بھی سلام, اور یار نیوی کو بھی سلام. میں نے کہا شکر ہے یہ دوبارہ لائن پہ آ گیا. اس لیے خوش رہا کرو یار. بولو بہت اچھا خاندانی. ایک کام تو اتنے عرصے بعد, غربت مہنگائی کے پسے ہوئے لوگ یار, ڈھکن نہیں ہے. خدا کی قسم مجھے اتنا مزہ آیا نا اس کے بعد. ایک بندے نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو ڈالی, بولا کوئی بات نہیں یار, ہم بھوک سے مر جائیں گے, سر اٹھا کے تو جیئیں گے نا, سر اٹھا کے تو جیئیں گے نا. تو بھلے بھیک کا میزائل ہی ہو, چلانا کے لیے بھی بازو ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا چائنا نے مدد کی ہے, چائنا نے آپ کی کیوں نہیں کر دی, چائنا نے کسی اور کی کیوں نہیں کر دی. چائنا نے بھی جب مدد کی ہے جب اس نے پاکستانی فوج میں دم خم دیکھا ہے, ورنہ وہ بلا وجہ اپنے میزائل جہاز آیا نہیں کرے گا, تب اس نے مدد کی ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے, للسیف بالساعة, للساعة بالسیف انما السیف بالساعد, للساعة بالسیف انما السیف بالساعد. کیا مطلب؟ بازو میں تلوار سے طاقت نہیں آتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے تو آپ کا بازو طاقتور ہے. تلوار میں آپ کے بازو سے طاقت آئے گی, نہیں آئی بات. آپ کے ہاتھ میں اگر تلوار ہے تو تلوار سے آپ کا بازو مضبوط نہیں ہو جاتا. یہی تلوار آپ کسی بچے کو پکڑا دو کسی کام کی نہیں ہے. تلوار سے طاقت جو آتی ہے وہ بازو کے ذریعے, بازو مضبوط ہوگا تو تلوار پاورفل ہوگی. تو ہوائی جہاز چاہے رافیل ہو کوئی بھی ہو, پائلٹ سے ہوائی جہاز میں دم آتا ہے میرے بھائی. میزائل چلانے والے کا جگرا ہونا چاہیے, پائلٹ کا جگرا ہونا چاہیے, پھر اس جہاز میں دم آتا ہے. رافیل آپ پکڑا دو 12ویں کلاس کے بچے کو تو رافیل کچھ کر پائے گا؟ وہ تباہ ہوگا. اس میں فرانس کا قصور نہیں ہے, اس میں قصور اس پائلٹ کا ہے جس کے ہاتھ میں آپ نے اتنا زبردست جہاز پکڑا دیا. اب اس کی وجہ سے رافیل کی مارکیٹ ہی کیا ہو گئی, ختم. حالانکہ ختم مارکیٹ نہیں ہونی چاہیے, پائلٹ کی ہونی چاہیے. تو یہی رافیل ہمارے پائلٹ, اور یہ میری تحقیق ہے, ہوائی بات نہیں ہے, پاکستان کے جو ایئر فورس کے پائلٹ ہیں, پہلے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, ہم کہتے تھے شاید یہ پھینک رہے ہیں, لیکن یہ ریسرچ ہے کہ نمبر 1 دنیا کے پائلٹوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ایک امریکہ کے پائلٹ دنیا کے نمبر 1 شمار ہوتے ہیں, اور پاکستان کے نمبر 2 میں یا انہی کے لیول کے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایئر فورس نے جو پائلٹ کی ٹریننگ کا جو معیار ہے نا پاکستان میں, وہ چینج نہیں ہوا, اس معیار پہ سمجھوتا نہیں کیا.
اب ٹیکنالوجی جب بڑھتی ہے تو معیار پہ سمجھوتا ہوتا ہے نا کہ یار اتنا زبردست پائلٹ کی کیا ضرورت ہے, سارے کام تو جہاز کر رہے ہیں. تو ہماری ایئر فورس نے پائلٹ کی ٹریننگ پہ سمجھوتا نہیں کیا ہے, تو ٹریننگ بہت ٹف ہوتی ہے, تبھی پائلٹ کی سلیکشن اتنے آرام سے نہیں ہوتی ہے. پاکستان میں پائلٹ کی ٹریننگ بہت سخت ہوتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پائلٹ میں تو شہادت کا جذبہ ہوگا نا, ہندو میں تھوڑی ہوگا شہادت کا جذبہ. ہمارے پائلٹ کو تو ایک پتا ہے کہ یار مرے تو شہید ہوں گے. راشد منہاس نے جو جان دے دی تھی جہاز کو گرا کے, یہ ہندو تھوڑی کر سکتا ہے. ہندو کو پتا ہے کہ اگلا جنم, اس سے اگلا جنم صرف کتابوں میں ہے, حقیقت میں کوئی جنم بنم نہیں ہے. اور اگر ہے بھی تو امکان کے درجے میں, اگر نہیں نکلا تو میرا کیا ہوگا کالیا. پتا چلا اس نے ملک کے لیے جان دی, اگلا جنم ہوا ہی نہیں, وہ کہے گا میرا تو پروگرام بڑھ گیا نا. ہمیں تو بھائی ایسے جنت کا یقین ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ قرآن نے جس انداز سے بیان کیا, پھر قرآن کا برق ہونا, اور شہیدوں کے خون کی خوشبو تو ہم نے خود سونگی ہے بھائی, ہمیں کیا جنت بتاؤ گے, ہمیں کیا. تو اس لیے مسلمان کے پاس تو بھائی یہ موٹیویشن ہے, ان کے پاس تھوڑی یہ موٹیویشن. تو یہ صرف رافیل سے ہی لڑیں گے ہم, خالی رافیل نہیں, ہم پائلٹوں سے لڑتے ہیں. تو یہ عربی کا مقولہ یاد رکھنا, تلوار میں بازو سے طاقت نہیں آتی ہے, بازو سے تلوار میں طاقت آتی. بازو مضبوط ہونا چاہیے, بازو مضبوط ہے تو تلوار نہ بھی ہو چھرا بھی چلے گا. بازو مضبوط نہیں ہے تو پھر بھائی تلوار کیا میزائل بھی پکڑا دو گے, کسی کام کا نہیں ہے. کافی بےزتی ہو گئی ہے مودی کی. حضرت میں نے دیکھا کہ آپ کے قریب ہوں اور آپ میرے, لیکن خواب نہیں سنایا کرو مجھے بھائی, دیکھتے ہی مجھے اپنے خود اتنے اپنے بارے میں خواب آتے رہتے ہیں. وہ میں مفتی صاحب اگر ڈراپ شپنگ میں ایک دن میں ایک کسٹمر کو یہ بتائیں کہ ہم کسی اور سے لے دے رہے ہیں. ڈراپ شپنگ کا مسئلہ میں پوری تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروا چکا ہوں, یوٹیوب پہ لکھیں ڈراپ شپنگ مفتی طارق مسعود, پوری ڈیٹیل میں آ جائے گا مسئلہ. مفتی صاحب اگر سسرال بہت ظلم کرتا ہو بہو پر, یہاں تک کہ بہو کو قتل کرنے کی کوشش کی ہو اور پھر سسرال سے الگ ہو جائے, یہ سسرال ہے یا اسرائیل ہے بھائی, پھر سسرال سے ہو جائے بیٹا بیوی کو لے کر, تو ایسے سسرال والوں سے رشتہ داری رکھنی چاہیے. لیکن سامنے اگر قتل کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے, پھر قطع تعلق کر دیں جائز ہے, اس سے تو بڑا تو جرم ہی کوئی نہیں ہے نا. لیکن کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے, بہرحال اگر کوشش کی ہے قتل کرنے کی, پھر قطع تعلق جائز ہے, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اچھا میرے بھائی جلیل اگر کسی کی 9 بیٹیاں ہوں اور وہ دوسری شادی کر لے, اور دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی بولے کہ مجھے کسی بھی حالت میں طلاق دو, تو اس صورت میں دوسری بیوی کو طلاق دے دی جائے, کیونکہ پہلا کا ٹوٹ رہا ہو, نہ دوسری کو دیں نہ پہلی کو دیں. پہلی کو دیں گے 9 بیٹیوں کا مستقبل خراب ہوگا, دوسری کو دیں گے تو اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی, تو کسی کو بھی نہ دیں. باقی بیوی کہہ رہی ہے, کہنے دیں, انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد ٹھیک ہو جائے. کوئی رسپانس نہ دیں اور اچھا سلوک کریں اس کے ساتھ. اللہ نے اگر مال دیا اس کو دبئی لے جائیں گھمانے کے لیے, مال نہیں دیا تو انڈا موڑ پہ چائے پلائیں اس کو لے جا کے. ہر آدمی اپنے حساب سے خرچہ کرتا ہے, خرچہ کریں, ٹائم دیں, اس کی کڑوی کسیلی برداشت کریں. ٹائم لگتا ہے چیزوں کو درست ہونے میں, درست ہو جائے گا, ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ نے پرچہ سب کے سامنے مت پڑھیے گا, میں جس طرح سے پڑھتا ہوں پڑھنے میں بھی سمجھ میں نہیں آتا. آسٹریلیا سے والا ہے وہ, اس میں ایک بڑی میم ٹائٹ بنائی ہے کسی نے. ایک لڑکے سے, پتلا سا لڑکا ہے, اس سے ابا نے پوچھا کہ میٹرک کے پیپر میں نمبر کیسے آئے ہیں, وہ فیل تھا بیچارہ. اس نے کہا آسٹریلیا سے کر کے بھاگ گیا وہ. مجھے بڑا مزہ آیا اس میں. بہت خطرناک حالات ہیں بھائی. بھائی یہ تو بہت خطرناک ہے یار, اللہ کی پناہ یار, اللہ ایسی آزمائشوں سے بچائے. مفتی صاحب میرے والد 16 سال ہو چکے ہیں, مگر ہمارے گھر کے حالات شروع سے خراب ہے. میرے والد کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے, تو ان کی طرف سے وہ بڑا بیٹا ہوں, کیا میں قدم اٹھاؤں جو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں. 16 سال سے ماں باپ لڑ رہے ہیں, آپ پیدا کیسے ہوئے؟ اچھا بعض میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں, ہر سال بچہ آ رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں 6 سال سے لڑ رہے ہیں اور 6 بچے ہو گئے. میں کہتا ہوں اگر لڑ نہیں رہے ہوتے تو کتنے ہوتے پھر؟ تو اس کا مطلب کہ یہ ان کی عادت ہے لڑنے کی. اب بھائی ابا اماں بیمار ہیں, اور اگر بوڑھے ہو گئے تو اماں ابا کو الگ رکھو, اماں کو الگ کمرہ دے دو اور ابا کو الگ کمرہ, کیونکہ یہ بڑھاپے میں اور لڑیں گے یہ, اور دونوں ڈپریشن میں جائیں گے. اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ ان کو سیپریٹ کر دیا جائے. اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے تو پھر الگ گھر میں رکھو ابا کو, کیونکہ یہ جو لڑائیاں ہیں نا 50-60 سال کے بعد بھی جو لڑائیاں ہوتی ہیں, یہ دونوں میں سے اب کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھنا, کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. قیامت کی ساری نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی مگر یہ ٹھیک
نہیں ہوں گے. اس عمر میں ٹھیک کرنا ناممکن ہے. اللہ کر دے تو اللہ کو تو سب کچھ اختیار آتا ہے. تو اب ایسے وقت میں جب لڑائیاں ہو رہی ہوں تو ان کو ملنے ہی نہ دو آپس میں. جیسے بعض ہوتے ہیں باہر چلے گئے تو اماں کو لے کے آپ باہر رکھو, ابا کو بولو یہاں, تو اس طرح سے تو کرو, ورنہ یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں بھائی. اگر غلطی اماں کی ہے تو پھر تو اماں کو سمجھاؤ. اگر اماں کی غلطی نہیں ہے, وہ دونوں کا مزاج ہی لڑاکا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے غلطی اماں کی ہوتی ہے کیونکہ وہ اطاعت نہیں کر رہی ہوتی, بوڑھے کو نچوڑ لیا ہوتا ہے پوری زندگی انہوں نے, اب وہ کسی کام کا رہا نہیں ہوتا, تو اب وہ بیٹوں کے ساتھ مل کے اس بڈھے کو ستاتی ہیں بیچاری. وہ بعض مائیں جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. تو اگر ایسا ہے تو پھر ابا کو ایسے اکیلے مت چھوڑو, کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد کمپنی بھی نہیں پوچھتی, بیوی بھی بعض دفعہ نہیں پوچھتی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک نہیں درجنوں واقعات دیکھے. شوہر کما کما کے کھلاتا رہا, اب جب ریٹائر ہو گیا تو عورت اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو جو ستاتی ہے نا, کوئی بات نہیں مانتی اس کی. اور جو غیرت مند عورتیں ہیں وہ بھی بہت ہیں الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں, وہ کہتی ہیں نہیں بھی پہلے میرا شوہر, میں نے اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے. وہ جنتی عورتیں ہوتی ہیں لیکن مارکیٹ میں کم ہوتی ہیں ایسی. تو اس لیے اگر ایسا مسئلہ ہے, اور بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے, باپ کے اخلاق اتنے خراب ہوتے ہیں, جوانی میں بدتمیز تھا وہ, یعنی شوہر, باپ کو تو نہیں بدتمیز کہنا چاہیے, شوہر کی بات کر رہا ہوں, بوڑھے ہو کے تو بریکیں ہی فیل ہو جاتی ہیں پھر. اب جوانی میں اخلاق ٹھیک نہیں ہوئے تو بڑھاپے میں کہاں ٹھیک ہوں گے, بڑھاپے میں تو برداشت بالکل ختم. تو ایسے پھر شوہر کے ساتھ عورت کا گزارا بہت مشکل ہوتا ہے. حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جوانی میں جو صفات آپ کے اندر ہیں اخلاق, وہ بڑھاپے میں کم نہیں ہوں گے, زیادہ ہوں گے. اگر آپ جوانی میں سخی تھے بڑھاپے میں اور سخی ہو جائیں گے, جوانی میں کنجوس تھے بڑھاپے میں ڈبل کنجوس ہو جائیں گے آپ. جوانی میں خوش اخلاق تھے بڑھاپے میں, اور میں نے دیکھا ہے بوڑھوں کو ہر وقت ہنستے رہتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں, اور اگر جوانی میں بد اخلاق تھے نا بڑھاپے میں تو پھر ایسے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا آدمی ہر وقت فائرنگ کرتا رہے گا. پھر عورت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے گزارا. تو پھر ایسی کنڈیشن میں یہی چاہیے بھائی, دونوں کو الگ رکھو. بولو اب آپ, ہم پیدا ہو گئے, اب کیا ہے آپ کو, وہ ادھر سوئیں وہ ادھر سوئیں, اور کوئی حل نہیں ہے, ورنہ یہ مار دیں گے ایک دوسرے کو. ایسا ٹارچر کرتے ہیں نا, پھر ایک دن بیچارے پڑے ہوئے ہوں گے, دل پہ لے گئے تھے اس دن, ہارٹ اٹیک ہوا اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے. تو ابا کو زندگی بچاؤ, ابا کی, اماں کی بھی بچاؤ. بعض دفعہ ابا ٹینشن دے دے کے اماں کو مار دیتے ہیں. مفتی صاحب میرے والد ہو چکے ہیں, ہمارا ایک دوسری شادی کرنا چاہتا ہے لیکن یہ وہ بات سالوں سے کر رہا ہے. سالے سے کیوں کر رہا ہے بھائی, اچھا کئی سالوں سے کر رہا ہے لیکن شادی کر نہیں پا رہا. مجھے پتا ہے وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. جو باتیں کر رہے تھے گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, وہ کرے گا. اچھا ایسے لوگ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں. برائے کرم پورا پڑھ کے آخری سوال ہے میرے بھائی. مفتی حضرت آپ نیم دیندار لگتے ہیں, آپ کے ساتھ رہ کر مجھ پر پتلون چڑھ گئی ہے. خواب میں بھی جب آپ کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو خواب میں بھی آپ کو پھر وہ ویسے ہی نظر آتا ہے. میرے بارے میں بہت سے لوگوں کے بڑے اچھے اچھے خواب ہیں, وہ میں آپ کو سناؤں تو آپ میرے ہاتھ چومنا شروع کر دو, یار اتنے نیک, اور برے خواب بھی ہیں. تو اس لیے ہم خوابوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے, اپنے عمل کو دیکھتے ہیں. بھائی عمل ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, بھلے خواب برے آتے رہیں. عمل ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے اچھے خوابوں سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے بھائی صاحب نے جو مجھے کہا ہے کہ آپ دیندار نیم دیندار لگتے ہیں, پھر جو آگے خواب بھی دیکھیں ان خوابوں کا آپ چھوڑ دیں. دنیا کی محبت نظر آتی ہے آپ کے پاس, آپ بہت مطلبی ہیں, دنیا کی محبت آتی ہے آپ کے پاس, آخرت کے بجائے عیسائی مذہب کے حامی نظر آتے ہیں, حالانکہ آپ کی 4 شادیاں ہیں. عجیب بات ہے, اسی سے اندازہ لگا لو میں عیسائی مذہب کا کدھر حامی ہوں. عیسائیت میں تو ایک بھی نہیں ہے, وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے. ہم 4 شادیاں 19 بچے, پادریوں کا تو نظریہ ہی ہم نے کیا کر دیا. اور میں ہر نکاح کے خطبے میں ایک حدیث ضرور پڑھتا ہوں, تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى. حدیث میں آتا ہے نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح مت بنو. آپ مجھے کو کہہ رہے ہیں عیسائی بات کر رہے ہو میرے بھائی, حالانکہ آپ کی 4 باتیں, یعنی آپ غریب لوگوں میں تو بے نکاح بیٹھتے ہیں جیسے ولید وغیرہ, لیکن آپ اپنے عیال کی جلدی شادی کرنے کے قائل ہیں. ولید جو ہمارے یہاں نکاح کا اسسٹنٹ ہے وہ خود دیر سے کر رہا ہے, اس کو تو میں 5-6 سال سے تانے دے رہا ہوں شادی کر لے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے وہ اس کی تو کرا ہی نہیں, اور خود 4 کر رہے ہو. تو میں نے تھوڑی اس کی روکی ہوئی ہے شادی, اب کوئی نہیں کر رہا تو میں زبردستی تھوڑی کراؤں گا اس کو. تو میں 10 سال سے 4 بھی نہیں 8-10 سال سے کہہ رہا ہوں اس کو. ہاں آپ مجھے بولو اپنے بیٹوں کے بارے میں, تو ابھی میرا بیٹا 16 سال کا ہے اور میں اس کی شادی کرا رہا ہوں. نہیں آئی میرا خیال ہے,
اپنے کی میں 16 سال میں کرا رہا ہوں اور خرچہ میں کر رہا ہوں اس کی شادی پہ, حالانکہ اس کی تنخواہ ہے, کہیں جاب کر رہا ہے وہ. اس کو میں نے بولا ہے شادی کے موقع پہ جتنا خرچہ ہوگا سارا میں کروں گا, بعد کا سارا تم اٹھانا, یعنی جو آلو پیاز ٹماٹر کا. اور کیا چاہیے, آج کل باپ کون کرتا ہے. حالانکہ میرے خرچے کتنے ہیں, 4 بیگموں اور کتنے سارے ماشاءاللہ بچے, جس میں اپنے بھی سوتیلے بھی, سب ملا کے پھر کسی کا جگرا ہے اپنے بیٹے کی بھی کر دے وہ, اور اس عمر میں. تو اس لیے دوبارہ خواب دیکھو آپ, یہ خواب کینسل ہو گیا آپ کا, دوبارہ سے نیا خواب دیکھو. اور جو تاخیر ہو رہی ہے وہ لڑکی والوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. پرسوں میں نے لڑکی والوں کو فون کیا ہے, ابھی تازہ بات ہے, یہ واقعہ میں آپ کو سناتا نہیں لیکن کسی نے طنز کر دیا تو سنا رہا ہوں. لڑکی والوں کو میں نے پرسوں فون کر کے بولا ہے کہ ہمیں 1 روپے جہیز نہیں چاہیے, دلہن کا کپڑے بھی میں بنا کے دوں گا, بہو کے کپڑے بھی, اس کے تو ڈھیلا نہیں ہے جیب میں ہمارے بچے کے. اور ہے بھی ربیب کا مطلب ستیلا بیٹا. ہم تو اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھتے ہیں اس کو, لیکن صرف آپ کی نالج کے لیے. تو کپڑے بھی میں نے کہا بھائی 1 روپے ہمیں نہ جہیز کا چاہیے, فرنیچر بھی ہم ڈالیں گے, دلہن کے جوڑا بھی ہم بنا کے دیں گے, ولیمہ بھی بارات ہمیں نہیں چاہیے, 1 دھیلا خرچ نہیں. تو بس مکان ارینج کرنا ہے اور آپ نکاح کرا کے بھیج دیں. تو وہ انہی کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے. تو میرے بھائی, اور چلو میرے بھائی, خواب دوبارہ دیکھنا پڑے گا آپ کو. یعنی آپ کے غریب لوگوں میں آپ کے دونوں بھانجے بھی صاحب اولاد ہیں جبکہ آپ ان کے باپ نہیں. تو میرے بھانجے نے بھی تو ہماری موٹیویشن سے شادی کی ہے اور ان کے آگے ماشاءاللہ اولاد بھی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی جلدی شادی کراؤں گا, لیکن دل میں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی وجہ سے نہیں کرا رہے. ابھی بات طے کر دی ہے پکی, 16 سال کا لونڈا ہے, ابھی بات طے کرا دی ہے. آج کون کرتا ہے؟ اچھا میرے بوئی 16 کا ہے 17 کا ہے مجھے پتہ نہیں, 16 کا ہے میرا خیال. اپنی بچی کی شادی میں نے اتنی جلدی کی یار, اور کیا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس کی بھی بہت سادگی سے کی ہے, کسی کو بتایا بھی نہیں, آپ لوگ کو بھی نہیں پتا چلا ہوگا. ویسے آرام سے شادی کر دی اور ماشاءاللہ 5-6 سال ہو گئے, 2 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے میں نے. اور کتنی سادگی چاہیے. پتا چلا آپ لوگوں کو میری 2 بیٹیوں کی شادی تو دھوم دھڑکا یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ساری دنیا کو پتا چل رہا ہوتا ہے. 2 بچیوں کی ہم نے شادی کی ہے, پڑوسیوں کو بھی نہیں پتا ہوگا, ایسے سادگی سے, اور خوش ہیں الحمدللہ اپنے گھر میں. اللہ ان کو, آپ کی نظر لگ گئی تو ایک الگ بات ہے, اللہ کا فضل ہے, اپنے گھروں میں خوش رکھے اللہ ان کو. تو بیٹے کی بھی ایسے ہی نمٹا دوں گا اس کو. اور بیٹوں کو میں نے کیا بولا تھا, جو یہ بڑا والا ہے, تو اس کو میں نے بولا بھائی جہاں پسند ہو بتا دینا, آنکھ مٹکے نہیں کرنا, جا کے پسند کر کے آ رہے ہیں یہ کام نہیں کرنا, لیکن اگر کوئی سمجھ میں آ جائے بتا دینا. پہلے ہم اچھی طرح آپ جو چاہو گے ہم وہ کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ یہ کہ کوئی چرسیوں کے یہاں تمہیں پسند آ جائے تو ایک الگ بات ہے, پھر نہیں کریں گے ہم. تو ہم نے تو خود حوصلہ افزائی کی ان کی, تو خود حوصلہ افزائی کی ہے. اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے, کافی ہے, زیادہ چوڑے میں نہ آ جائے نا. وہ پتہ چلا کہ شادی کے بعد بھی ابا آپ ہی اٹھاؤ گے خرچہ. یہ پھر غلط اس لیے ہے کہ اولاد کو اپاہج نہیں بنانا ہے, چاہے مولوی کا بچہ ہو مفتی کا بچہ ہو. اگر فری پھوکٹ میں ہی سارے کام کراؤ گے, اس پہ ذمہ داریاں نہیں ڈالو گے, تو بھائی ہر ایک کے بگڑنے کا اندیشہ ہے. میں نے اپنی زندگی میں علماء کے بچوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے, ان پہ ذمہ داریاں نہیں آئیں, بگڑ گئے. وہ بگڑے ہیں تو پھر قابو میں نہیں آتے. تو تربیت سب سے پہلے ہے. تو اور کلیئر بات کی ہے, لڑکی والوں کو بھی بتا دیا کہ یہ خود خرچہ اٹھائے گا سارا, اس کی یہ تنخواہ ہے, یہ جاب ہے اس کی, اور اس نے خود اٹھانا ہے, اور اسی میں گیس کا بل بھی دینا ہے, بجلی کا بل بھی دینا ہے, مکان کا کرایہ بھی دینا ہے. تو آپ میرے آسرے پہ نہیں رہنا, کل آؤ میرے پاس کہ مفتی صاحب ٹماٹر کے پیسے نہیں ہیں داماد کے پاس, آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے پہلے بول دیا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ صرف اس لیے کہ وہ بھی سوچ سمجھ کے کریں اور لڑکے کو بھی پتا چلے کہ بھائی یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے. ورنہ ایسے واقعات آئے ہیں, باپ نے ساری رسپانسبلٹی لے لی, بچہ ایسا پڑ گیا ماشاءاللہ, بچے اسپیڈ سے لا رہے ہیں, ہر سال اسپیڈ سے بچے آ رہے ہیں, اور وہ جو اس کا باپ ہے کہہ رہے کم بخت میں اپنے بچے پالوں تیرے بچے پالوں ہیں. تو یہ پھر وہ جو ہے نا سست ہو جاتے ہیں اس میں, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جس بھائی بھی تپے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تپنا چھوڑ دیں. باقی میں نے کب دعویٰ کیا میں نیک ہوں بھائی, ہم بھی آپ کی طرح کے انسان ہیں, ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم بہت نیک ہیں. ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں, جیسے آپ ہیں ویسے ہی ہم واضح و نصیحت کی مل جل کے باتیں کرتے ہیں تاکہ اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے اور ہمیں بھی عمل کی توفیق دے. تو ہم نے کب کہا کہ آپ ہمیں بزرگ سمجھیں؟ جو ہمیں بزرگ سمجھتا ہے وہ پاگل ہے, وہ چلا جائے یہاں سے. ہماری باتیں اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں عمل کریں, اور میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ان باتوں میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو میرے لیے بھی توبہ کا راستہ اللہ نے کھولا ہوا ہے, بھائی توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگو. آپ کے لیے بھی اللہ نے توبہ کا راستہ کھولا ہوا ہے.
تو یہ نہیں کہ آپ کے لیے کھولا ہوا ہے, ہمارے لیے اللہ نے راستہ بند کر دیا کیونکہ 4 شادیاں ہماری, ایک مفتی صاحب ہیں, سب کے لیے توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا ہے. تو اس لیے یہ فکر میں کہ کون نیک ہے کون برا ہے اس کو چھوڑ دو. بات اگر صحیح کر رہا ہوں تو فالو کرو, صحیح نہیں کر رہا ہوں تو فالو مت کرو. تو یہ ہے, ہم نے کوئی کبھی بزرگی کا دعویٰ کیا نہیں ہے, اور نہ ہم اپنے آپ کو الحمدللہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں. انسانوں میں ہی ہمارا شمار ہو جائے, نہ بخششی ہو جائے, تو بھی بھائی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. کون آج کل نیک ویک مارکیٹ سے شٹ چل رہے ہیں, سب ایک ہی جیسے ہیں. اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنا سمجھ ایسا لوگوں کو بہت برا سمجھنا شروع کر دو. تو اچھے برے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں.